طلباء سے متعلق یہ بات کی جاتی ہے کہ وہ مذہب کو لے کر بہت سے سوالات کا شکار ہے. ہر سطح کے طلباء میں ایک بہت بڑا کمیونیکیشن گیپ ہے. یہ جنریشن جو ہے ان مائی ہمبل اوپینین دے آر ایگر ٹو لرن، کیونکہ یہ اے آئی کے دور میں ہیں. انہوں نے ایک ڈراسٹک ریولیوشن دیکھا ہے، ہر چیز کو بدلتے دیکھا ہے. یہ ایگرنیس کتنی جینین ہے؟ بچوں سے انفارچونیٹلی ہم وہ پریکٹیکل اور پروفیشنل ایکسپیرینسز شیئر ہی نہیں کر پاتے. آؤٹ آف دا کورس بھی پڑھو. بہت سارے اسکلز ایسے ہیں جو ہمیں اپنی ڈگری کے علاوہ لرن کرنے ہیں، کیونکہ ہم جہاں بھی جائیں گے وہاں ہمارے آرگومنٹس کا اختلاف ہوگا. سرٹیفائڈ گستاخ رسول اس کائنات کا سب سے بڑا عبداللہ بن ابی ہے. جب وہ مر گیا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو عبداللہ بن ابی کے بیٹے نے آ کے اطلاع دی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کیا چاہتے ہو؟ اس نے کہا میرے باپ کا جنازہ پڑھا دیں. کن تھیمز کے اوپر طلباء سوالات کرتے ہیں؟ ایتھیزم کے سے ریلیٹڈ بہت سارے سوالات ہیں. ایل جی بی ٹی کیو از آلسو ایمرج. ہماری یونیورسٹیز میں بچے اس طرح کے آ رہے ہیں. سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا جو وے آف اپ برنگنگ ہز سن تھا نا، وی شوڈ آپٹ دس. انہوں نے اپنے بیٹے کو کہا کہ اللہ کا یہ حکم ہے، فانظر ماذا تری، بیٹا آپ کا کیا خیال ہے. ہم بچوں کو یہی پوچھیں کہ آپ کا کیا خیال ہے. ایک بہت بڑا ایلیوژن جو ہے نا ریگارڈنگ دا بینگ آف گاڈ، وہ یہ ہے کہ گاڈ کیسے سٹارٹ ہوا، گاڈ کا فزیکل کوئی وجود ہے یا نہیں ہے. یہ سارے سوالات جینون ہیں جب تک آپ گاڈ کو اپنے لیول پہ سمجھتے رہیں. انسان جو ہے وہ لمیٹڈ ہے، تو ایک لمیٹڈ چیز کبھی بھی ایک ان لمیٹڈ چیز کا احاطہ نہیں کر سکتی. ایگزیکٹلی وہ کیسا ہے کیسا نہیں ہے وہ ہمیں قرآن نے جو اس کی ڈسکرپشن دی ہے، نور علی نور. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. میں ہوں آپ کا ہوسٹ محمد سلیم. اس پروگرام میں آج ہمارے مہمان ہیں محترم حافظ عمیر صاحب. آپ مختلف یونیورسٹیز میں تدریس کی فرائض سر انجام دیتے ہیں اور بہت سے اور مختلف کالجز میں آپ تدریسی فرائض انجام دیتے ہیں. مختلف نجی ٹی وی چینلز کے اوپر آپ وقتاً فوقتاً پروگرامز کرتے رہتے ہیں اور آپ کا اپنا یوٹیوب چینل بھی ہے جس کے اوپر آپ اسلام اور سائنس سے متعلق ویڈیوز جو ہیں وہ اپلوڈ کرتے ہیں. آپ کئی کتابوں کے مصنف بھی ہیں اور آپ کے انٹروڈکشن میں سب سے اہم بات یہ کہ آپ کا طلباء کے ساتھ جو انٹریکشن ہے وہ آپ کو بہت انسائٹ فل ڈسکشن کا حق دیتا ہے طلباء سے متعلق کوئی بھی جب بھی موضوع ڈسکس کیا جائے. حافظ عمیر صاحب، آپ کئی سالوں سے یونیورسٹی کی سطح کے اوپر اور کالج کی سطح کے اوپر طلباء سے انٹریکشن میں ہیں اور آپ ان کے سوالات کو ایڈریس کرتے ہیں، ان کو دیکھتے ہیں. میں آپ سے یہ جاننا چاہتا ہوں کہ طلباء سے متعلق یہ بات کی جاتی ہے کہ وہ مذہب کو لے کر بہت سے سوالات کا شکار ہیں. بالکل. اس بات میں کتنی حقیقت آپ سمجھتے ہیں کیا ہے؟ Thank you so much. First of all, I would like to thank you for inviting me here for such a wonderful topic of discussion. باقی سلیم صاحب جو آپ کا سوال ہے، I think so کہ there is a huge communication gap. کافی بڑا ایک گیپ ہے جو میں دیکھتا ہوں مسلسل انٹریکشن کے بعد طلباء سے. ہر سطح کے طلباء میں ایک بہت بڑا کمیونیکیشن گیپ ہے. لوگ ڈرتے ہیں، بات ہی نہیں کرتے. اور آئی تھنک سو دس از مائی ہمبل پرسنل اوپینین اینڈ آئی کین بی رانگ کہ وہی لیک مطلب آر یوتھ بیسیکلی لیکس اے کیٹیگوریکل کلیئرٹی ریگارڈنگ ریلیجن، ریگارڈنگ اللہ، ریگارڈنگ پروفٹ پیس بی اپون ہم اینڈ مینی ادر تھنگس. اور اس کی ریزنز ہیں، بہت ساری ریزنز ہیں. لیکن آپ کا جو سوال ہے پریسائزلی میں کہوں گا کہ نو ڈاؤٹ یہ جنریشن جو ہے ان مائی ہمبل اوپینین دے آر ایگر ٹو لرن، کیونکہ یہ اے آئی کے دور میں ہیں. انہوں نے ایک ڈراسٹک ریولیوشن دیکھا ہے، ہر چیز کو بدلتے دیکھا ہے، انکلوڈنگ بوتھ آف اس. میرا خیال ہے ہم لوگ بھی اسی ایج سے بلانگ کرتے ہیں. ہم نے موبائل کے بغیر بھی بچپن دیکھا ہے، ہم نے وہ بٹنوں والے بھی دیکھے ہیں، ہم نے کمپیوٹر کو آتے دیکھا ہے. مطلب فرینکلی آئی ریممبر کہ میرے والد صاحب کے بینک میں جب پہلی دفعہ سسٹم آئے تو وہ بہت پریشان تھے، یار وہ ہمیں شفٹ کر رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ مینول ختم کر دیں اور کمپیوٹر پہ آئیں. اب یہ وہ جنریشن ہے جو ہم سے اگلی ہے، یہ انہوں نے تو دیکھے ہی ڈائریکٹ آئی فون ہے، تو انہوں نے سب کچھ بدلتے ہوئے دیکھا ہے. سو ایک میں یہ ضرور سمجھتا ہوں دے آر ایگر ٹو لرن. بہت سارے لوگ ہیں جو بادر ہی نہیں کرتے، لیکن اس سے زیادہ تعداد میں نے ان بچوں کو پایا ہے جو واقعی جاننا چاہتے ہیں. دے ریئلی وانٹ ٹو نو ہو ہیز کریٹڈ دس ورلڈ، وائی وی آر ہیئر اینڈ واٹ آر ریلیجن بیسیکلی ٹیچز اس. سو دس از مائی ہمبل اوپینین. یہ ایگرنیس کتنی جینین ہے، یعنی آپ کے خیال میں کہ جو جینین کویسچنز ہوتے ہیں، یعنی ایک تو یہ طلباء کا پورشن ہوتا ہے نا کہ جو سوال کرنا ہی نہیں چاہتے، انٹریکشن کرنا ہی نہیں چاہتے ہیں، دے جسٹ وانٹ ٹو پاس دا کورس اینڈ گو آؤٹ. ایسے ہی ہے.
ایک طلبہ کی بڑی تعداد یہ ہوتی ہے کہ جو چاہتے ہیں کہ ہم ٹیچر سے انٹریکٹ کریں. ان میں دو طرح کے طلبہ سامنے آتے ہیں. ایک وہ کہ جو صرف اپنے فیلوز کو امپریس کرنے کے لیے سوال کر رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. دوسرے وہ ہوتے ہیں کہ جو واقعتاً صحیح نیت سے سوال کر رہے ہوتے ہیں, ان کے سوالات جینین ہوتے ہیں اور وہ کلاس میں پتہ بھی لگ جاتا ہے, آپ کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ ان کا جو ڈیپتھ آف آرگیومنٹ ہے وہ بہت جینین ہوتی ہے اور وہ بہت جو ہے نا وہ افیکٹ کر رہی ہوتی ہے ٹیچر کو بھی. تو ٹیچر کو بھی مزہ آتا ہے اس طرح کے سوالات کو. وہ جو جینین ایگرنیس ہے وہ کتنے پرسنٹ اگر آپ اس میں کریں کہ 50% اسٹوڈنٹس جو کویشچن کرتے ہیں ان میں سے 50% ہوتے ہیں, 20% ہوتے ہیں, یہ جاننا اس لیے ضروری ہے کہ ہمیں پتہ لگے کہ ہمیں اپنی ایفرٹس کتنی اس کے اندر اس کام میں ڈالنی ہے اور اس کو کتنا سیریسلی لینا ہے, اور ہم اس کے اوپر کوئی بہت زیادہ ایک خراب ایسٹیمیٹ نہ لگا رہے ہوں, اور اس کے اوپر ٹھیک ایسٹیمیٹ کریں. کیونکہ کسی اپنے دشمن کو جاننا, ٹھیک طریقے سے جاننا, دشمن ان معنوں میں کہ ہمیں ان کو ایڈریس کرنا ہے, ورنہ تو یہ سبھی ہمارے بھائی ہیں, بہنیں ہیں. تو وہ ایگرنیس کتنی جینین ہوتی ہے. سلیم بھائی جیسے آپ نے بولا نا, مطلب ظاہر ہے آپ بھی ٹیچنگ سے وابستہ ہیں, میں بھی, وی شوڈ ایڈمٹ, اگر ہم پرٹیکولرلی ٹیچر آف اسلامک اسٹڈیز کی بات کریں تو وی شوڈ ایکسیپٹ دا فیکٹ کہ ہم نے وہ روم نہیں دیا. ایون فرینکلی اسپیکنگ ہم بھی اپنے ٹیچر سے, اساتذہ سے ڈفرینس آف اوپینین کرتے ہوئے بہت زیادہ ڈرتے تھے کہ اچھا اگر میرا ایک اوپینین ہے تو اگر وہ ڈفر بھی کر رہا ہے تو دین واٹ. مجھے یہ لگتا ہے کہ اس ٹیچر کی طرف آنے سے پہلے یا یونیورسٹی کی طرف آنے سے پہلے, دس از اگین مائی اوپینین, کہ بچے کے ذہن میں یہ سوالات جو ہیں نا بچپن سے ہی کہیں نہ کہیں پنپ رہے ہوتے ہیں. اب یہ ایک انفارچونیٹ فیکٹ ہے کہ ہم جب بچے کو اسکول میں بھیجتے ہیں, انگلش سکھاتے ہیں جو کہ ہماری نیشنل لینگویج نہیں ہے, نتھنگ اگینسٹ انگلش, میں خود پروفیشنٹ ہوں, بہت کچھ ہے, میں صرف ایک پرسپیکٹیو کو ڈسکس کر رہا ہوں, جسٹ ٹو میک آر ورلڈلی لائفس بیٹر. ٹھیک ہے. اب ہم اس کو ایک دوسری لینگویج سکھاتے ہیں بیکاز وی نو دس از ویری امپورٹنٹ. ریلیجن کو کمیونٹی میں یا گھروں میں انفارچونیٹلی میں کہوں گا کہ ویسی پرائیورٹی دی ہی نہیں جاتی, جس کی وجہ سے آپ نے جو بولا وہ بالکل ٹھیک ہے کہ دو ہی طرح کے لوگ نکلتے ہیں. ایک تو وہ جو بالکل بادر کرنا چھوڑ جاتے ہیں, دوسرا وہ جن کے ذہن میں کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ ہو رہا ہوتا ہے, کیونکہ ظاہر ہے کمیونٹی ہے, رمضان ہے, عید ہے, یہ سارے مطلب کلچرل ویلیوز ہیں, ہماری ریلیجیس ویلیوز ہیں, وہ ساتھ ساتھ چل رہا ہے. مجھے یہ لگتا ہے جب میں نے اس چیز کو مطلب فیل کیا الحمدللہ کہ جب کوئی ینگسٹر ان بچوں کے لیول پہ آ کے ڈسکس کرتا ہے, اور جو آپ نے بات بولی, اور انہیں یہ سمجھتا ہے کہ یہ میرے اپنے بچے ہیں, یہ میرے چھوٹے بہن بھائی ہیں, وٹ ایور یو وانٹ ٹو آسک, جب اس کو وہ روم دی جاتی ہے, میں یہ کہہ سکتا ہوں میری کلاسز میں آئی ہیو فگر اٹ آؤٹ کہ 80% آف دا بچے جینوئن سوال کرتے ہیں اور بہت طرح کے سوال کرتے ہیں. دے وانٹ ٹو لرن اباؤٹ پروفٹ پیس بی اپون ہم, دے وانٹ ٹو لرن اباؤٹ آل دیز کلچرل ویلیوز اینڈ پرٹیکولرلی ریگارڈنگ ڈفرینسز آف سیکٹس, وہ ان چیزوں کو بھی ڈسکس کرتے ہیں. اس میں بہت زیادہ کردار شاید استاد کا بھی ہوتا ہے کہ وہ کتنی اوپننیس فراہم کرتا ہے, اپنے آپ کو کتنا وہ اس بات میں اعتماد دلا پاتا ہے کہ میں آپ کے سوالات کو پازیٹیولی لوں گا. بالکل, یعنی اس کا بھرپور امکان ہوتا ہے کہ طلبہ جو ہیں وہ استاد سے ڈر رہے ہیں اور وہ سوال ہی نہ اس کے سامنے رکھ رہے ہوں. یعنی یہ بات ایک الگ مسئلے کے طور پر ڈسکس کی جا سکتی ہے, استاد کی کیپیبلٹی کے اوپر بھی شاید ایگزیکٹلی وہ بھی ہمارے یہاں کوئی بہت زیادہ میکانزم نہ تو سرکاری یونیورسٹیز میں ہوتا ہے نہ نجی یونیورسٹیز میں ہوتا ہے کہ استاد کی جو مقام ہے اس کے اوپر اپوائنٹ کرنے کے لیے وہ کیا معیار رکھا جا رہا ہے. آپ اس پہ آپ کا کیا خیال ہے کہ جو ایک سسٹم کی پرابلم ہوتی ہے, مثلا سیمسٹر سسٹم میں پڑھاتے ہیں, سیمسٹر سسٹم بہت فاسٹ ہوتا ہے, بالکل, بچے پہ بہت برڈن ہوتا ہے, بعض یونیورسٹیز میں کچھ زیادہ فاسٹ ہوتا ہے. ہاں بالکل ٹھیک ہے. وہ ہر یعنی مسلسل کلاس میں ٹیچر کے اوپر یہ ایک پرابلم ہوتی ہے, اگرچہ یونیورسٹیز میں شاید اس طرح سے بائنڈنگ نہیں ہوتی ہے کہ آپ کو وہ ڈے ٹو ڈے ٹاسک پورے کرنے ہیں, لیکن پھر بھی ایک کورس آؤٹ لائن کو مکمل میٹ کرنے کی ایک پرابلم ہوتی ہے. تو وہ اس اوپن ڈسکشن کو کتنا افیکٹ کرتی ہے آپ کے خیال میں؟ میرے خیال میں تو یہ بہت زیادہ افیکٹ اس لیے کر رہی ہوتی ہے کہ ٹیچر کو اگر ڈپارٹمنٹ کے کوآرڈینیٹر کی طرف سے, ڈپارٹمنٹ کی مینجمنٹ یا یونیورسٹی کی مینجمنٹ کی طرف سے اس طرح سے نہ اگر اوپن ایک جو ہے وہ ہینڈ دیا جائے, تو پھر وہ بہت زیادہ اس میں ہوتا ہے پابند کہ وہ کورس کو لے کر چلے, بجائے اس کے کہ وہ طلباء کے کویسچنس کو جو کہ بعض اوقات ریلیونٹ ٹاپک سے جڑ نہیں رہے ہوتے ہیں, لیکن اسٹوڈنٹ ہے وہ آؤٹ آف نو ویئر وہ کوئی بھی کویشچن کر سکتا ہے. جی بالکل. تو سسٹم کتنا اس میں مخالفت کرتا ہے کہ طلباء کو سوالات کو ایڈریس نہیں کرنا؟ سلیم بھائی اگین وہی بات ہے کہ ارسپیکٹیو آف دا فیکٹ کہ ارسپیکٹیو آف دا ڈفرینس آف دا سبجیکٹ, میرا خیال ہے کہ میرا جب بچوں سے انٹریکشن ہوتا ہے تو بچے یہ کہتے ہیں کہ کوئی بھی ٹیچر جو ہے نا وہ ہمیں وہ روم پرووائڈ نہیں کر پاتا, اور اس کی ریزن یہ ہے کہ بچے اپنی جگہ پسے ہوئے ہیں, ٹیچر اپنی جگہ پسا ہوا ہے, وہ کنسرنڈ ہے, ظاہر ہے ہی از باؤنڈ بائی دا
اپوائنٹمنٹ لیٹر اور وہ رولز اینڈ ریگولیشن بائی ہز سینئرز نے کہا ہے تو کرنا ہے. ایٹ دا اینڈ آف دا سیمسٹر ہی ہیز ٹو سبمٹ ٹو دا ایچ او ڈی کہ اس نے اتنی میں نے پڑھا لیا آؤٹ لائن. آپ نے دیکھا نا, آپ کو بھی پتا ہے کہ آپ پڑھاتے ہیں. اب ہمارے ملک میں حالات ایسے ہیں کہ ہر سیمسٹر میں مطلب لٹرلی لاسٹ 3 سیمسٹر سے 2 ویک کا آف ہو جاتا ہے. کبھی کسی وجہ سے حالات خراب ہو گئے, کبھی کسی وجہ سے حالات خراب ہو گئے, ابھی یہ اسموک آ گئی تھی, اس کے بعد پھر یہ ہو گیا. تو وہ ایک پریشر, اور اس میں میں سمجھتا ہوں بچے کی کریٹو صلاحیت کو ہم بری طرح ڈیمیج کرتے ہیں. کنٹینیوس پریشر جو ہے وہ اس کو آؤٹ آف دا باکس تھنک کرنے کا مطلب روم ہی پرووائڈ نہیں کرتا. اینڈ سیکنڈلی مجھے یہ لگتا ہے جس طرح پروفیشنل لائف میں آنے کے بعد کہ بہت ساری جگہ پہ ہماری بہت ساری چیزیں جو ہے نا وہ کتابوں سے ہٹ کے ہوتی ہیں. ہمیں بچوں سے انفارچونیٹلی ہم وہ پریکٹیکل اور پروفیشنل ایکسپیرینسز شیئر ہی نہیں کر پاتے کہ یار آؤٹ آف دا کورس بھی پڑھو. ایسے ہی ہے, آؤٹ آف دا کورس پڑھنے سے تمہیں مدد ملے گی, تمہارے سینئر سے اچھے تعلقات ہونے چاہیے, تمہیں سوسائٹیز میں ہونا چاہیے تاکہ تم اپنے آپ کو اچھے سے گروم کر سکو. گرومنگ اور پیپر دے آر 2 ڈفرینٹ سبجیکٹس. بٹ انفارچونیٹلی لیٹ می کمپلیٹ جسٹ دس پرٹیکولر سینٹینس. اس پریشر کی وجہ سے بچہ سیمسٹر تو پورا کر لیتا ہے, لیکن آفٹر 3 to 4 سیمسٹرز جب میں بچوں کو کہتا ہوں ایویلیویٹ یور سیلف, واٹ ہیو یو لرن, کتنا آپ کی پرسنالٹی میں فرق آیا. انفارچونیٹلی وہ چیز ایک لیک کر رہی ہوتی ہے. اور یہ میں پھر ریپیٹ کروں گا, یہ ارسپیکٹو آف دا سبجیکٹ ہے. یہ انفارچونیٹ ہے کہ ہم ڈفرینٹ سبجیکٹس کے مطلب ڈسپلنس کے بچوں کو جب پڑھاتے ہیں, دس از ناٹ دا کیس کہ وہ ایک سبجیکٹ نہیں پڑھ رہے. اور بہت سارے بچے ایسے ہیں جو پڑھنا چاہتے ہیں, لیکن آبویسلی ہر بچہ اس قابلیت کا نہیں ہوتا کہ وہ اتنا زیادہ پریشر برداشت کر سکے. جیسے وہ ہمارے دوست ہیں جم کا جو شوق رکھتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ جو باڈی ہے وہ وہاں سے بلڈ ہونا شروع ہوتی ہے کہ جب آپ تھک جاتے ہیں, اسٹیمنا وہاں سے بلڈ ہونا شروع ہوتا ہے. تو شاید لرننگ کا بھی یہی ہوتا ہے کہ اسٹوڈنٹ جب وہ کلاس کے ماحول سے یا کورس آؤٹ لائن سے اور ٹیچر کے وہ ایک جو فارمل انٹریکشن ہے اس سے باہر نکلتا ہے, وہاں سے لرننگ اسٹارٹ ہوتی ہے. بالکل وہ یونیورسٹی کے کوریڈورز میں چلتے ہوئے اساتذہ سے جو گفتگو ہوتی ہے وہ بہت اہم ہوتی ہے. وہ کورس کی اندر جو ریکمینڈیڈ بکس ہیں ان سے ہٹ کر جو بکس پوچھتا ہے ٹیچر سے, وہ بہت ٹیچر اٹ سیلف ایک بک ہوتا ہے نا. ٹیچر اٹ سیلف ایک ون آف دا گریٹ ٹیچر سیڈ, ایگزیکٹلی ڈونٹ ریکال دا نیم ایٹ دیٹ ٹائم, بٹ ہی سیڈ دا جاب آف اے ٹیچر از ناٹ جسٹ ٹو ایجوکیٹ, ہز جاب از ٹو انیشیٹ, فورس ہم ٹو تھنک آؤٹ آف دا باکس, فورس ہم کہ یار یہاں سے جانے کے بعد جب تم کام کرو گے تو وہ تمہارے کیسے کام آئے گا. اور یہی بات ہمیں اپنے بچوں کو سمجھانے کی ضرورت ہے کہ بہت سارے اسکلز ایسے ہیں جو ہمیں اپنی ڈگری کے علاوہ لرن کرنے ہیں, کیونکہ ہم جہاں بھی جائیں گے وہاں ہمارے آرگومنٹس کا اختلاف ہوگا, طبیعت کا مزاج کا اختلاف ہوگا, ہم کبھی کسی طریقے سے باؤنڈ ہوں گے, کبھی کسی طریقے سے پریشر ہوگا. سو خیر کٹنگ ان شارٹ یہ کہ آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے کہ جب ایک اسلامک اسٹڈیز کا ٹیچر, اور پرٹیکولرلی کیونکہ ابھی ہم اس کو ڈسکس کر رہے ہیں, میں آپ ایک آئی ووڈ لائک ٹو کوٹ ون آف دا ایگزامپل, جو آپ نے بھی پوچھا کہ سوال کتنا جینون ہوتا ہے اور آپ آؤٹ آف دا باکس جب جاتے ہیں. انفارچونیٹلی دس از ریئلی انفارچونیٹ کہ ہمارے ہاں یہ بلاسفیمیس کیسز ہوتے رہتے ہیں. ایٹ دیٹ ٹائم وہ ہوا تھا اف آئی ایم ناٹ رانگ جڑا والا کا. تو جڑا والا کا جب یہ انسیڈنٹ ہوا تو میں کلاس میں جب تھا تو بچوں نے مجھ سے یہ ڈسکس کیا کہ سر لٹرلی اسلام یہی کہتا ہے, نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا یہی فرمان تھا کہ جو مجھ سے اختلاف کرے اسے مار دو. تو اب یہ ایک دیکھیں, ایک طرف وہ ریلیجیس ایکسٹریمزم ہے اور دوسری طرف یہ ہے. تو میں نے ان بچوں سے میں نے انہیں جب یہ بتایا, میں نے کہا یار نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تو کبھی کوئی ایسی تعلیم نہیں دی. تو اب وہ ایک ڈبیٹ چھڑ گئی. اب پرابلم یہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کو یہ بھی نہیں سکھا پائے ہاؤ ٹو میک اے ڈفرینس آف اوپینین. اگر آپ کو کسی سے اختلاف ہے ایٹ لیسٹ لسن ٹو ہم, اس کا آرگومنٹ تو سن لیں. پھر میں نے بچوں کو ایک حدیث کوٹ کی, کٹنگ ان شارٹ یہ میں نے انہیں بولا, میں نے کہا یار مجھے صرف یہ بتا دو کہ اس دنیا کا سب سے بڑا سرٹیفائڈ گستاخ رسول کون ہے. تو اوبویسلی دیور بلینک. تو آئی سیڈ ٹو دیم کہ سرٹیفائڈ گستاخ رسول اس کائنات کا سب سے بڑا عبداللہ بن ابی ہے, جس نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زوجہ پہ تہمت لگائی, جس نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اسیسینیٹ کرنے کی بے شمار کوششیں کیں, جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے پوری سورہ نازل کی, جس کے الفاظ اللہ نے ایز اٹ از سورہ منافقون ورس نمبر 6 میں نریٹ کیے, لا یخرجن العز منها الاذل, جب اس نے کہا کہ ہم عزت والے جا کے ذلیلوں کو وہاں سے نکال دیں گے. میں نے کہا آپ کا کیا خیال ہے ایسے شخص کے ساتھ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو کیا کرنا چاہیے تھا, کیونکہ یہاں پہ یہ آرگومنٹ تو نہیں آئے گا کہ وہ مکہ میں نہیں تھے تو آبویسلی وہ بیک فٹ پہ نہیں تھے, مدینہ میں تھے اور کافی سال سے اس کو بھگت بھی رہے تھے. میں نے کہا میں نہیں کہتا کہ زندہ جب تک وہ تھا تو کیا کرنا چاہیے تھا. آئی آسک دس کویسچن اینڈ آئی فورس دیم ٹو تھنک اباؤٹ اٹ اینڈ کنٹمپلیٹ اوور دس پرٹیکولر پوائنٹ کہ جب وہ مر گیا تو کیا
ایسے شخص کا جس کی مختصر لسٹ میں نے بتائی، نبی علیہ السلام کو جنازہ پڑھنا چاہیے تھا. آل آف دیم سیڈ نو. اب میں نے کہا یہ ہے پرسیپشن کا فرق اور ریالٹی کا فرق، کہ ان صحیح بخاری کی حدیث ہے، متعدد مطلب ریفرنسز ہیں اس کے، لیکن بخاری شریف کے بعد ایک ہی ریفرنس کافی ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو عبداللہ بن ابی کے بیٹے نے آ کے اطلاع دی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کیا چاہتے ہو؟ اس نے کہا میرے باپ کا جنازہ پڑھا دیں. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس شخص کا جنازہ پڑھانے کے لیے گئے، اور جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس کا جنازہ پڑھانے کے لیے جا رہے تھے تو روایت میں آتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں ہاتھ ایسے کھول کے نبی علیہ السلام کے آگے کھڑے ہو گئے اور یہی لسٹ گنوا رہے تھے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس نے ایسے کیا ایسے کیا ایسے کیا. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس شخص کا جنازہ پڑھایا، اپنا کرتا اتار کے ایس کفن پیش کیا، قبر میں اتر کے اسے مطلب سارے معاملات کیے. تب اللہ نے بھی آیت نازل کی کہ محبوب آج کے بعد آپ نے کسی ایسے شخص کا جنازہ نہیں پڑھانا. حضرت عمر کہتے ہیں کہ ابن خطاب کے بیٹے کو اپنے اوپر حیرت ہوتی ہے کہ اس نے کتنی بڑی جرت کی. اور نبی علیہ السلام کا جواب سنیں، یہی میں نے سب بچوں کو بھی کہا اور میں سب ویورز کو بھی کہوں گا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا جواب یہ تھا، اے عمر اگر اللہ مجھے بتا دیتا کہ میرے 70 دفعہ جنازہ پڑھنے سے عبداللہ بن ابی کی بخشش ہو جائے گی تو میں اس عبداللہ بن ابی کا جنازہ بھی 70 مرتبہ پڑھاتا. ایک چیز ہوتی ہے سلیم بھائی، یہ میری مطلب پڑھاتے پڑھاتے میں نے فگر آؤٹ کیا، ایک سائیکلوجیکل ٹرم ہوتی ہے، ایک ہوتا ہے پرسیپشن، ایک ہوتی ہے ریالٹی. کنسیپٹ کہہ لیں یا پرسیپشن کہہ لیں. اچھا اب یہ ایک لرننگ پوائنٹ آف ویو ہے کہ یہ ہر بچے کو اس بات پہ فوکس ہونا چاہیے، اس کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ بیٹا یاد رکھیں جب بھی آپ کسی بھی کنسیپٹ کیسے بنتا ہے، ایچ اینڈ ایوری تھنگ از بیسڈ آن اے کنسیپٹ. یہ سمجھ لیں، مطلب میں یہاں بیٹھا ہوں تو کسی نہ کسی کنسیپٹ کی وجہ سے بیٹھا ہوں. بچہ کسی بھی فیلڈ میں ڈسپلن میں ہے، یونیورسٹی میں ہے، تو وہ کسی نہ کسی سینئر کی گائیڈنس کی وجہ سے کنسیپٹ ہے. میں اگین ریپیٹ کر رہا ہوں، مختصر کر کے پھر آگے چلتے ہیں. ایچ اینڈ ایوری تھنگ از بیسڈ آن اے کنسیپٹ. کنسیپٹ کیسے بنتا ہے؟ میں پہلی کلاسز میں بچوں کو یہ پوچھتا ہوں، واٹ آر دا ایلیمنٹس آف کنسیپٹ؟ کیا خیال ہے کیسے بنتا ہے؟ انفارچونیٹلی دے آر بلینک. وہی بات ہے کہ ہم نے ایک رٹا سلیبس پڑھایا انہیں اور آؤٹ آف دا باکس سوچنے کے لیے مجبور ہی نہیں کیا. بچے کہتے ہیں سر یہ تو کنسیپٹ والی بات تو سمجھ آ گئی لیکن کنسیپٹ بنتا کیسے یہ تو نہیں پتہ. تو میں نے انہیں بولا، میں نے کہا بیٹا ہیئرنگ کے چینل سے، لسننگ کے چینل سے، ایز سمپل ایز اٹ از. بچہ اردو کیسے سیکھتا ہے؟ بچہ گورے انگریزی کیسے سیکھتے ہیں؟ ٹرکش کیسے سیکھتے ہیں؟ بچہ تو بلینک ہوتا ہے. سو بینگ اے فادر آئی کین ٹیل یو، میں جس لینگویج میں اس کے سامنے بات کر رہا ہوں وہ بچہ وہی لے رہا ہے. ناؤ کمنگ بیک پرٹیکولرلی ان ریگارڈس آف ریلیجن میں سلیم بھائی یہ ہے کہ ہر بندے نے ریلیجن کا ایک پرسیپشن اپنے گھر سے، اپنے ایٹماسفیئر سے، اپنی سراؤنڈنگ سے لیا. اب پوائنٹ از دس، یہ ایک ڈفرینس ہے کہ پتہ نہیں وہ صحیح تھا یا نہیں. اس کی ریزن یہ ہے، ویری فرینکلی اسپیکنگ، 80% آف دا پیرنٹس اپنے بچوں کو خود ترجمہ قرآن نہیں پڑھاتے. وہ نہیں بتاتے کہ الحمدللہ رب العالمین، بیٹا رب ہونے کی کتنی بڑی سگنیفیکنس ہے. یہ اتنی صلاحیت بھی نہیں رکھتے ہیں. ایگزیکٹلی. اب میں یہ بول نہیں رہا، they themselves are not enough capable. So the point is ان کا ریلیجن کے بارے میں جو بھی پرسیپشن بن رہا ہے ضروری نہیں وہ ریئل ہو. اب وہ مطلب فرینکلی اسپیکنگ آئی ووڈ سے کہ اگر میرے ایک فیملی ممبر ہیں اینڈ ہی از ویری ریلیجیس اینڈ ویری ویل نون ریلیجیس پرسن، بٹ جب وہ گھر میں داخل ہوتے ہیں اور وہ کرتے ہیں تو ایسی سارے پج کے پرے ہو جاتے سن. صحیح ہے. اب دا پوائنٹ از ہمیں کیا لگے گا، یہ بہت باریک بات ہے، وی شوڈ انڈرسٹینڈ ان ڈیپتھ. میرے ذہن میں بچپن میں پتہ کیا کنسیپٹ آتا تھا؟ شاید اللہ پاک ڈرانے ہیں. صحیح ہے. ٹرولی فرام دا کور آف پرسن کا وہی بنے گا کانسیپٹ کہ جو آپ نے دیکھ لی. اب ہوگا کیا، وہ مینیفیسٹیشن آف ریلیجن ہے. ایگزیکٹلی ریلیجن نے ایسا کہا ہے یا نہیں وہ تو اوریجنل سورس بتائے گا نا. اب میں جب کوئی تحقیق کرے گا تو پتہ لگے دا پوائنٹ فوری طور پہ جو سامنے ہے یہ چیز وہ بالکل یہی بات. آپ دیکھیں نا، اب میں میتھس کا ٹیچر ہی نہیں ہوں تو آپ اپنے بچے کو میتھس پڑھنے میرے پاس نہیں بھیجیں گے. ہم نے اسلام پہ جتنی ڈسکشن کی ہے وہ قرآن اور اوتھینٹک احادیث کو پڑھے بغیر کی ہے. کوئی بیسک ترجمے ہی نہیں پڑھتے. اب دیکھیں نا 80% لوگوں کا کنسیپٹ یہ ہے، مطلب معاذ اللہ، کہ میں مر جاؤں گا تو میرے لیے قرآن پاک پڑھایا جائے گا. بھائی فگر اٹ آؤٹ، میں نے اپنی زندگی میں اللہ کو کبھی اتنا سیریس ہی نہیں لیا. یہ ایک ریالٹی ہے کہ میں نے کبھی ترجمہ کھول کے نہیں دیکھا. اور کلیم میرا کیا تھا؟ یہ اس کی کتاب ہے جس نے ساری کائنات بنائی ہے، یہ میرا رب ہے جس کے سامنے میں جھکتا ہوں. مطلب ود ڈیو رسپیکٹ اینڈ اپالوجی، میں نے کبھی بادر ہی نہیں کیا. تو میرے مرنے کے بعد آپ کا قرآن پڑھنا مجھے کیسے فائدہ دے گا؟ لیکن ہم نے یہ کنسیپٹ بنا دیا. اب ہم نے اللہ کا کنسیپٹ لوگوں سے لیا، اللہ سے نہیں لیا.
حالانکہ اللہ کا ہم پہ بہت بہت بڑا احسان ہے. بینگ اسٹوڈنٹ آف ریلیجیس اسٹڈیز, آئی کین ٹیل یو ود ایکسٹریم شیورٹی, ہمیں نا ریئلائز نہیں ہوتا کہ قرآن ہمارے پاس کتنی بڑی نعمت ہے. صحیح بات. میں اگر آپ اجازت دیں ایک چھوٹا سا کمپیریزن کرتا ہوں آپ کے سامنے بھی, ہمارے ویورز کے لیے. سب سے بڑا اس دنیا میں ریلیجن کون سا فالو کیا جاتا ہے؟ کرسچینٹی. ٹھیک ہے, تو بائبل از دا موسٹ سپریم اینڈ موسٹ سیکریڈ بک آف اینی ریلیجن دیٹ از بینگ فالوڈ ان ہیوج نمبر. بائبل اور قرآن کا ایک چھوٹا سا کمپیریزن کر لیتے ہیں. ہم کہتے ہیں قرآن ایک اوتھینٹک بک ہے. ہاؤ کم؟ میں ایک چھوٹا سا کمپیریزن دے رہا ہوں, آپ یہ گوگل بھی کر سکتے ہیں. دا پوائنٹ از کہ بائبل جو ہے وہ کبھی بھی عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی زندگی میں نہیں لکھوائی. ٹھیک ہے. عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی لوکل لینگویج تھی ایرامک, اینڈ بائبل واز نیور ایور رینڈرڈ ان ایرامک. کیمبرج ہسٹری آف بائبل کہتی ہے کہ یہ ہسٹری آف بائبل کی سب سے اوتھینٹک کتاب ہے, جس کو مطلب آبویسلی آکسفورڈ نے پبلش کیا, اور بہت اوتھینٹک بک ہے. میں ادھر سے کوٹ کر رہا ہوں. سب سے پہلے بائبل لکھی گئی ہیبریو میں, اس کے بعد اولڈ لیٹن, پھر ٹرانسلیٹ ہوئی نیو لیٹن, پھر اس کے بعد گریک, پھر اس کے بعد ایک اور لینگویج تھی, سوری میرے ذہن سے نکل گیا, اور اس کے بعد ہے انگلش. سو وٹ ایور بائبل وی ہیو, مطلب آج جو ایگزسٹ کری ہے وہ 6 ٹرانسلیشن ہے. میں بچوں کو ہمیشہ ہی سمجھاتا ہوں, ایک چھوٹا سا کمپیریزن کرو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اوریجنل لینگویج کیا تھی؟ عربک. قرآن کس زبان میں نازل ہوا؟ عربک. رینڈر کس میں ہوا؟ عربک. نبی علیہ السلام نے اپنی سپرویژن میں کروایا, ہاں لکھ لیا, دکھاؤ, چیک کراؤ. اس طرح اور کوئی کتاب محفوظ نہیں ہوئی. اور اس کے بعد آج ہمارے پاس الحمدللہ رب العالمین ٹرانسلیشن نہیں ہے. عربک از اے مطلب لائیولی لینگویج, آج کے دن ایگزسٹ کرتی ہے اور ہمارے پاس بھی ہے. ایک بڑا میں اوتھینٹک ریفرنس کوٹ کرنا چاہوں گا, یونیورسٹی آف برمنگھم کی رپورٹ ہے, کوئی بھی گوگل کر سکتا ہے. آپ سمپل لکھیں یونیورسٹی آف برمنگھم رپورٹ ریگارڈنگ اوتھینٹسٹی آف دا قرآن اور کاربن ڈیٹنگ. کاربن ڈیٹنگ سے نان مسلمز نے, کیڈبری ایک کمپنی ہے جو جیوز اون کرتے ہیں, جیوز نے ایک رپورٹ پبلش کی کہ ہم نے فگر آؤٹ کیا کہ یہ اولڈسٹ مینوسکرپٹ آف قرآن جو سمجھا جاتا ہے, وی ول فگر اٹ آؤٹ کتنا پرانا ہے. تو انہوں نے فگر آؤٹ کیا کہ یہ حضرت عثمان کے دور میں لکھا گیا تھا, اور اس کی جو ایکوریسی تھی, جتنی صورتیں اس میں موجود تھیں سر, وہ 98% تھی. 100% اس لیے نہیں تھی کہ 2% ریڈیبل نہیں تھا. دیٹ واز ناٹ ریڈیبل. سو آئی مسٹ سے کہ جب بچہ اس اینگل سے ریلیجن کو دیکھنا سمجھنا شروع کرتا ہے نا, تو وہ اس کو بہت ساری چیزیں اور بھی سمجھ آتی ہیں. اچھا, ہماری جو بات ہو رہی تھی اسٹوڈنٹس کی انگیجمنٹ کے حوالے سے, اس میں مجھے تو بڑا اچھا رسپانس ملتا ہے ہمیشہ اسٹوڈنٹس کا, کہ جب بھی آپ کوئی سوال, بچوں کو یہ ایک کانفیڈنس دے دیں کہ آپ کے سوالات کو میں پازیٹیولی لوں گا, اور میرے پاس وہ بالکل ایک سیکرٹ کے طور پر ہیں, یا انہیں یہ احساس ہو جائے کہ آپ کے یہ کمیونیکیشن آپ کے اور ان کے درمیان ہے, تو وہ پھر بہت کھل کر سوال کرتے ہیں اور بہت سے اپنے خدشات کا اظہار کرتے ہیں. وہ کتنے جینین ہیں, وہ کتنے ایکڈیمک ہیں, وہ بات کی بات ہے. ٹھیک ہے, ایک مرتبہ وہ جب اوپن اپ ہوتا ہے, یہ خاص بات ہے, آپ کو ایک اوپننگ ملتی ہے آپ کی طرف, آپ کے لیے بھی تو وہ اوپننگ ہے نا, جب آپ اپنی بات ڈال سکتے ہیں. میں نے کچھ کلاس میں ڈسکشن کی, اور اس کے بعد جو ہے وہ میرے سامنے کچھ طلبہ اٹھے 3-4 کلاس ختم ہوتے ہی, اور انہوں نے کہا کہ بھائی ہمارے یہ سوالات ہیں, آپ کچھ دیر ٹھہر جائیے, میرے پاس آئے. تو ہم ان کے سامنے نہیں کرنا چاہتے, کیونکہ ہمارے جو ملکی حالات ہیں وہ ہمارے سوالات کو اجازت اور طرح سے لیا جائے گا. میں کچھ دیر کھڑا ہو گیا, بچے جانے لگے, 5-7 منٹ میں بچے سب چلے گئے. وہ 3-4 اسٹوڈنٹس بیٹھ کے, اور انہوں نے میرے ساتھ جو ہے وہ سوالات کرنا شروع کیے. صحیح ہے. یہ تو ابھی بات کی بات ہے کہ سوالات کیا تھے اور وہ کیا, لیکن یہ 3-4 طلباء کا اکٹھے ہونا, پھر ایک انہوں نے واٹس ایپ گروپ بنایا. قصہ مختصر یہ کہ کچھ طلباء اکٹھے ہوئے اور انہوں نے ایک اسٹڈی سرکل کے نام سے ایک واٹس ایپ گروپ کریٹ کیا, اور کچھ ڈسکشن اس کے اوپر انیشیٹ ہوئی. ایگرنیس تو بہرحال موجود ہے, اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ لوگ سوالات کرنا چاہتے ہیں, لوگ جاننا چاہتے ہیں کہ مذہب کے بارے میں جو ان کے سوالات ہیں ان کے کیا جوابات ہیں. اور اس میں جو بہت اہم نقطہ جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا کہ جو گھر سے ایک انہیں ماحول مل رہا ہے, وہ سوالات دراصل انہیں گھر سے مل رہے ہیں. وہ جو بھی ماحول فراہم کیا جا رہا ہے وہ گھر سے ان کو وہ دیے جا رہے ہیں سوالات, اور اس کے اندر وہ کچھ ایڈ اپ کرتے ہیں کہ جب وہ معاشرے میں باہر نکلتے ہیں. اچھا, یہ بہت ہی اہم اس لیے بھی ہے کہ یہی ریمیڈی بھی بن سکتی ہے کہ اگر ہم اپنے گھروں کا ماحول درست کریں تو ان سوالوں کا, یا شاید بہت جینین طریقہ بھی ان سوالوں کو ایڈریس کرنے کا یہی ہے. بالکل ٹھیک. ایکڈیمک فورم تو بہرحال ہے ہی موجود کہ وہاں پر ایکڈیمک سطح کے اوپر آپ کلاس رومز میں ڈسکشنز کو انیشیٹ کریں اور وہ کریں, لیکن پراپر جو طریقہ ہوگا اور بہت ہی جو آرگینک طریقہ ہوگا وہ یہی ہوگا کہ گھروں سے وہ تربیت کا آغاز کیا جائے. تو یہ بڑا ایک اہم نقطہ تھا. اور اگر وہ بات کی جائے کہ طلباء کے کتنے فیصد سوالات جو ہیں وہ جینین ہوتے ہیں, تو میرے خیال میں کہ اگر وہ 20% طلباء کہ جو آپ سے بالفرض سوال نہیں کر رہے ہیں, اور 80% طلباء سوال کر رہے ہیں, اور اس میں سے 60-70% میرے خیال ہے کہ جینوئن سوال ہوتے ہیں, سوالات والے کرنے والے طلباء ہوتے ہیں, باقی 5-10% وہ ہوتے ہیں کہ جو صرف امپریس کرنے والے ہوتے ہیں.
باقی یہ 5-10% پلس وہ 20% یہ بھی کچھ ایسے سوالات رکھتے ہیں کہ جو ضرور ایڈریس ہونے چاہیے ہیں، اور وہ اس بات کے مستحق ہیں کہ ان کو اس لاؤبالے پن سے، اور یہ جو انہوں نے ڈیٹیچ کر رکھا ہے کسی کو امپریس کرنے کے لیے، یہ بذات خود ایک مسئلہ ہے، خود ایک پرابلم ہے. ٹیچر کو چاہیے کہ اس کو بھی ایڈریس کرے، اور ان 20% اسٹوڈنٹس کو بھی ایڈریس کرے، اور وہ بھی ایک جو ہے نا وہ اہم حصہ، یعنی 1% بھی ہم جس جگہ سے ہم کھڑے ہو کے بات کر رہے ہیں بطور ٹیچر، بطور استاد، ہمارے لیے تو ایک طالب علم بھی جو ہے وہ سرمایہ ہی ہے، وہ ضائع نہیں ہونا چاہیے، اور ہمیں اس سے وہ بات کرنی چاہیے. تو بہرحال ہمارے سامنے یہ ایک جو ہے وہ انالیسز آتا ہے کہ طلباء سیکھنے کے لیے تیار ہیں، طلباء کے اندر سوالات ہیں. بالکل. اب مجھے یہ بتائیے کہ آپ کے نزدیک ایسے کون سے سوالات ہیں؟ ابھی صرف تھیمز ہم ڈسکس کرتے ہیں کہ کن تھیمز کے اوپر طلباء سوالات کرتے ہیں. اس طرح آپ نے کہا نا سلیم بھائی، میں بس ایک بات کر کے بالکل آپ کے دوسرے مین کویسچن کی طرف آتا ہوں. یہ بچے بہت اچھے ہیں، میرا تو ابھی تک کا یہی ایکسپیرینس ہے. دا مومنٹ آپ ان کے ساتھ اچھی ڈسکشن میں آئیں تو وہ بہت اچھے سوال کرتے ہیں اور لرن بھی کرتے ہیں. میرا ایک ٹاپک ہے جو میں کلاسز میں جب پڑھاتا ہوں، وہ ہے رائٹس آف آرفنس. تو رائٹس آف آرفنس پڑھاتے ہوئے نا ایک اچھی پرائیویٹ مطلب انٹرنیشنل لیول کی رینکنگ کی یونیورسٹی کے بچے جن کو بارے میں یہ کہا جاتا ہے یہ تو بڑے بولڈ ہیں، یہ ماڈرن ہیں، فلاں فلاں فلاں، بڑی آسانی سے ہم یہ لیبل کر دیتے ہیں. اسی کلاس کے ایک مطلب ایک کلاس میں ڈسکس کرتے ہوئے میں نے ایک حدیث بتائی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جس نے یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھا یا یتیم کو ٹیک کیئر کیا، وہ قیامت کے دن میرے سب سے زیادہ قریب ہوگا. یہ ڈسکشن کرنے کے بعد میں نے اگلے ویک مجھے بچوں نے بتایا، مجھ سے پکچر شیئر کی کہ سر ہم ایک آرفنیج میں گئے تھے اور وہاں ہم نے 70,000 تک کی ڈونیشن کی فرسٹ سیمسٹر کے بچوں نے. So they are eager to learn and they are ready to change themselves, but point is that کہ آپ ان کو thought provoking level پہ لے کے ہیں. once you will be able to change the thought of a person، مطلب استاد ہوتا ہی وہ ہے نا، وہ قاسم علی شاہ ایک بات کہتے ہیں مجھے بڑی اچھی لگتی ہے. وہ کہتے ہیں کہ استاد کا نا اسٹوڈنٹ کی زندگی میں ایک بڑا سگنیفیکنٹ رول ہوتا ہے. استاد کے آنے کے بعد اسٹوڈنٹ اپنی زندگی کو 2 فیزز میں ڈیوائڈ کر لیتا ہے، ایک زندگی استاد کے آنے سے پہلے اور ایک استاد کے آنے کے بعد. اب پرٹیکولرلی کمنگ بیک ٹو یور کویسچن کہ ریلیجیس پرسپیکٹیو میں جو سب سے زیادہ سوالات کیے جاتے ہیں، بالکل نمبر 1 سلیم بھائی، وی شوڈ ایڈمٹ دس ریئلٹی، دس از اے فیکٹ دیٹ ایتھیزم از نو مور اے بلف. دس از ون آف دا موسٹ مطلب آئی کین سے کرنٹ چیلنج فار دا ریلیجیس کلرجی آف پاکستان. ایتھیزم کے سے ریلیٹڈ بہت سارے سوالات ہیں. اچھا، اب ایتھیزم کی بھی 2 ٹائپس ہیں. میرا جو میں نے زیادہ تر دیکھی ہیں 2 طرح کا ایتھیزم پایا جاتا ہے. ایک ایتھیزم وہ ہے جو کچھ جینوئن سوال ہیں ایک بچے کے ذہن میں ہے. اگین دیکھیں، ہم سوال ہوتا ہے، غلط صحیح کا ہم لیبل بہت جلدی نہیں لگا سکتے. اٹ آلویز ٹیک ٹائم. وہی بات جو آپ نے بھی کی میں نے بھی کی کہ ٹائم لگتا ہے، بچہ بچپن سے لیتا ہے، سیکھتا ہے، آگے چلتا ہے اینڈ آل دیٹ. اور دوسرا میں اس کو بولتا ہوتا ہوں وہ ایمینسیپیشن ہے. میں نے مطلب آئی ایم ٹوٹلی فری، واٹ ایور آئی وانٹ ٹو ڈو، اور میں نے سب کچھ کرنا ہی کرنا ہے. مطلب میں نے ڈرگس بھی لینے ہیں، میں نے اور انلیگل ایکٹیویٹیز اور امورل ایکٹیویٹیز میں انوالو ہونا ہے. اس سے ریلیٹڈ بہت سارے سوالات ہیں. نمبر 2 وی مسٹ ایڈمٹ LGBTQ از آلسو ایمرجنگ. ہماری یونیورسٹیز میں بچے اس طرح کے آ رہے ہیں. وی شوڈ ایڈمٹ. دیکھیں گلوبل ولیج ہے نا، آپ کے پاس انٹرنیٹ کی ایسیس ہے جہاں سوشل میڈیا کا بے شمار فائدے ہیں کہ ہم یہ باری باتیں کر رہے ہیں. وہاں پہ نیٹ فلکس کے ذریعے اور بہت سارے اور طرح مطلب اور سورسز سے بہت طرح کے بچوں کے پاس انفارمیشن آ رہی ہے، اینڈ وہ بادر نہیں کرتے کہ اس انفارمیشن کو کس چینل سے کراس ویریفائی کیا جائے. صحیح ہے. اس کے علاوہ آپ کہہ سکتے ہیں فیمنزم ایک بہت بڑا ایشو ہے. مطلب میں اور بچوں کا سب سے زیادہ سوال یہ ہوتا ہے کہ جی اسلام تو خواتین کے حقوق کو سلب کر لیتا ہے اور آزادی نہیں دیتا، یہ وہ اس طرح کی بہت مطلب میرا اگر آپ نے کہا نا میجر، تو میرا خیال ہے آپ ان 3-4 کیٹیگریز میں ڈیوائڈ کر سکتے ہیں. لاسٹ سیمسٹر میں ہماری ایک بیٹی جو ہے وہ مسلسل فیمنسٹ، اس کے بیگ کے اوپر بھی اور شرٹس کے اوپر بھی، ہوڈیز کے اوپر بھی وہ نعرے لکھے ہوتے تھے پورا سیمسٹر اس نے. ہاں آئی ٹولڈ یو کہ یہ جینوئن ایشوز ہیں. اچھا دا پوائنٹ از، اب میں آپ کو ایک بات کہوں، آپ بچوں کو تو ڈسکس کر رہے ہیں، آپ مجھے بتائیں ہمارے جو مجھے اجازت دیں کہنے کی کہ مدارس میں یا ریلیجیس کلرجی، جہاں سے ریلیجیس لوگ نکل رہے ہیں زیادہ تر، یونیورسٹیز میں کتنے جاتے ہیں وہ آپ کو بھی پتہ ہے، مجھے بھی پتہ ہے. ان لوگوں کو ان چیلنجز کا ادراک ہے؟ دیکھیں ان کے لیے بھی تو وہی مسئلہ ہے نا، اسکرین ہے، فلکس آف انفارمیشن ہے، وہ بھی اس سے متاثر ہو رہے ہیں. ایسے ہی وہ یعنی وہ کوئی آؤٹ آف یونیورس تو نہیں ہے. یس، وہ بھی انٹرنیٹ استعمال کر رہے ہیں.
ان کو بھی اسی طرح کی پرابلمز آتی ہیں. اگین دا پوائنٹ از کہ جو ہم یونیورسٹی کے لیے بات کر رہے ہیں، لیکن وہی بات ہے کہ ہماری ڈبیٹ اور طرف چلی جائے گی. دا پوائنٹ از کہ ہمارے سارے کورس کو نا ہر جگہ پہ ریوائز اور ریوائیو ہونے کی ضرورت ہے. بالکل ضرورت ہے. تو وہ ان چیلنجز کو ایڈریس کرنے کے لیے میں نہیں سمجھتا کہ وہ کورسز قابل ہے، کیونکہ لوگ کہتے ہیں پاکستان میں 2 ایجوکیشن سسٹم ہے نا. میں نے دیکھا بھی ہے پاکستان کے ون آف دا مطلب آپ کہہ سکتے ہیں سپریم کالجز میں پڑھا کے او لیولز والے میں او لیولز کا ایک سسٹم ہے، ایک ایف ایس سی کا سسٹم ہے، ایک پرائیویٹ یونیورسٹی کا سسٹم ہے، ایک گورنمنٹ کا ہے. سر وی شوڈ ایڈمٹ دیر آر 3 ایجوکیشن سسٹم. مدرسے کا بھی بہت بڑا سسٹم ہے جہاں لاکھوں لوگ موجود ہیں. اس کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا. نہیں کیا جا سکتا، اور وہ بہت بڑی ذمہ داری ہیں ہماری. تو خیر ہم کیونکہ اس کا پارٹ بھی ہیں، مطلب میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ آئی ایم اے پروڈکٹ آف 3 ایجوکیشن سسٹم آف پاکستان. مدرسے میں بھی رہے ہیں، جی سی میں بھی پڑھے ہیں، پھر آگے پڑھا بھی رہے ہیں الحمدللہ. سو یہ میجر سوالات ہیں. یہاں پر ہم مدرسہ سسٹم کو کوئی تنقید کا نشانہ نہیں بنا رہے ہیں، لیکن ایجوکیشن کے طور پہ بطور طالب علم وہ طالب علم جہاں پہ بھی رہتے ہیں وہ متاثر بہرحال ہو رہے ہیں. ہاں یہی بات ہم کر رہے ہیں. جس اسٹریم آف انفارمیشن سے یونیورسٹی کے طالب علم متاثر ہو رہے ہیں، ہمارا پوائنٹ یہ ہے اس سے وہ مدرسے کا طالب علم بھی متاثر ہو رہا ہے. بالکل. یعنی ہم جب ڈسکس کر رہے ہیں بطور استاد طلبہ کے مسائل کو، تو یہ مسائل وہاں پر بھی ہیں. چونکہ وہاں پر اساتذہ کے سامنے وہ سوالات آ جاتے ہیں یا وہ اس طرح سے نوٹ نہیں ہوتے ہیں. طلبہ یونیورسٹی کے جو ہوتے ہیں یہ زیادہ سوشل میڈیا کے اوپر ہوتے ہیں اور زیادہ وہ سوالات کو پچ کر پاتے ہیں، وہ مواقع ان کو زیادہ ملتے ہیں. سوسائٹیز ہوتی ہیں ڈسکس کرنے کے لیے. سوسائٹی سے مجھے یاد آیا، ابھی آپ نے LGBTQ کی بات کی، ایک ایتھیسٹ اسٹوڈنٹ تھے، ان کو میں نے انوائٹ کیا. پہلے تو وہ کلاس کے اندر انہوں نے کچھ سوالات کیے، پھر میں نے انہیں انوائٹ کیا کہ آپ آئیں بیٹھیں تو بات کرتے ہیں. وہ بیٹھے کہیں پر، ہم نے بات چیت کی، کچھ کھایا پیا، تھوڑا سا ریلیکس ہوا وہ. پھر اس نے اپنے نوٹس نکالے اور میرے سامنے رکھ کے کوئی سوالات کرنا شروع کر دیے. اس دوران سوالات کے ساتھ ساتھ اس نے مجھے یہ بتایا، سر آپ کو میں اپنی کلاس میں ان لڑکیوں کے بارے میں، کچھ لڑکوں کے بارے میں بتاؤں کہ جو LGBTQ کے جو سوسائٹی ہے، اس کلب کے ممبر ہیں، باقاعدہ ممبر ہیں، اور وہ ریکریوٹ بھی کرتے ہیں. وہ لوگوں کے پاس جاتے ہیں، انہوں نے یہ احساس دلاتے ہیں کہ بھائی آپ اکیلے نہیں ہو، ہم بھی آپ کے ساتھ ہی ہیں. اور وہ اس کی ہنٹنگ کر رہے ہوتے ہیں باقاعدہ یونیورسٹی میں پھر کے، صرف اپنی کلاس اور اپنے جو وہ ڈپارٹمنٹ ہے وہاں تک نہیں، پوری یونیورسٹی کے باہر بھی. خیر اسے نام لینے سے تو میں نے منع کر دیا، لیکن اس کی اس شہادت سے، اس گواہی سے مجھے بڑی پریشانی بھی ہوئی کہ جس چیز کو، یعنی یہ وہ فرسٹ ایک جو ہے نا وہ کہ یہ کہ گواہی تھی جو LGBT کو، اچھا یعنی مجھے پڑھا تو تھا، سنا تھا، لیکن اب یہ کہ ہے اور ایک شخص مجھے کہہ رہے کہ کہتے ہیں تو میں نام بتا دیتا ہوں. مجھے بڑی پریشانی ہوئی. میں نے آپ سے عرض کیا نا کہ یہ بلفس نہیں ہیں، یہ ریالٹیز ہیں. یونیورسٹیز میں یہ بہت بڑی ریالٹیز ہیں، یہ ایگزسٹ کر رہے ہیں. اب وہ بچے جب سوال شروع کرتے ہیں تو دا پوائنٹ از کہ ان کو، آپ نے جس طرح بات کی، سیم گوز فار می، کہ میں نے بھی ایسے بہت سارے بچوں کو دیکھا ہے جو بچوں کو جب آپ روم دیتے ہیں وہ بہت بولڈ سوال بھی کرتے ہیں کہ وائی شوڈ آئی بلیو ان اللہ. دا پوائنٹ اب وہاں پہ بچے کی، اب پھر وہاں پہ مجھے قرآن پاک کی وہی بات یاد آتی، ادعو الی ربک سبیل بالحکمہ، محبوب ان کو اپنے رب کی طرف حکمت کے ساتھ بلائیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ٹک 23 ایئرس. ہر بندے کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی ذہنی سطح کے مطابق ڈیل کیا تھا. اگر ہمیں یہ ایڈمٹ کرنا پڑے گا فرسٹ آف آل کہ یہ سوالات، یہ تھاٹس ایگزسٹ کرتے ہیں، نمبر 1. نمبر 2، ہمیں ان کے ساتھ ایک ٹالرنس کا رویہ رکھنا پڑے گا. لکم دینکم ولی دین. ہم کسی کو سمجھا سکتے ہیں، فورس کرنے کا تو حکم اللہ نے نبی پاک کو بھی نہیں تھا دیا. وما علینا الا البلاغ، کیٹیگوریکل ورڈز ہیں، ٹھیک ہے. لیکن ہمارے ہاں یہ ہے کہ جب تک ہم یہ گھٹن کا ماحول رکھیں گے، یہ بچے اوپن اپ نہیں ہوں گے، تو وہی آپ والی بات کہ یہ چھپ چھپ کے کام کرتے رہیں گے اور یہ pھیلتے رہیں گے. بہت ضروری ہے کہ وہ اس طرح کے سوالات کو ایڈریس کریں. وہی بات جو ہم نے کی سب سے پہلے، پیرنٹس شوڈ بی انف کیپیبل ٹو انکلکیٹ ریلیجیس ویلیوز ان دیم، اور انہیں یہ بتانے کی ضرورت ہے کہ ان سوالوں کو ایڈریس کریں، فورس نہ کریں، ایڈریس کریں. میں یہاں پہ ایک ایگزامپل دینا چاہوں گا سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی، جو سورۃ الصاد میں ہے، اور ہم سارے مسلمان جو ہر سال قربانی کرتے ہیں. میں اب یہ بھی ایک المی ہے کہ مجھے کہنے دیجیے کہ میں جب کلاس میں بچوں سے پوچھتا ہوں کہ آپ نے کتنے بچے ہیں جن کے گھر قربانی کا کبھی ناغہ نہیں ہوا، تو ماشاء اللہ 99% ہاتھ کھڑا کر دیتے ہیں. میں دوسرا کویشچن کرتا ہوں کس کی سنت ہے، وہ کہتے ہیں ابراہیم علیہ السلام کی. کس کو قربان کرنے لگے تھے؟ اسماعیل علیہ السلام کو. میں ان سے پھر کہتا ہوں ایک فنڈامنٹل کویشچن ہے، کہاں لکھا ہے؟ بس ایسے ہی سائلنس ہو جاتی ہے. کوئی کہتا ہے سو بکرا میں لکھا ہے کیونکہ بکرا کا لفظ ہے. پوائنٹ میں بچوں کو کہتا ہوں کہ میں کہتا ہوں ہاں یہ جواب آپ بھی پوچھ کے دیکھ لیجیے گا، سب سے زیادہ بچے یہ جواب دیں گے. دین پھر میں ان سے پوچھتا ہوں کہ میں ان کو کہتا ہوں کہ میں آپ کو چیلنج کر رہا ہوں، آپ نے اس سورت کا نام ہی نہیں سنا ہونا. بچے کہتے ہیں سر یہ ایسی کون سی سورت ہے؟ میں کہتا تسی کیڑا پڑھے ہے؟
سو دا پوائنٹ ہے وہ صورت الصافات میں جو واقعہ آتا ہے اس میں اتنے 100 سے لے کے 109 تک، اور یہ بھی پھر ایک ڈائلیما ہے نا سلیم بھائی، کہ جو نسل در نسل قربانی کر رہے ہیں انہوں نے کبھی ان آیات کو پڑھنے کی کوشش نہیں کی. ایسے ہی ہے. اور میں ہمیشہ کہتا ہوں اف یو ہیو نیور ایور ریڈ دوز پرٹیکولر ورسز ہاؤ کین یو تھنک یو کین اٹین دا ایسنس آف دیٹ پرٹیکولر ریچول؟ نو یو کین ناٹ. سو دا پوائنٹ میں اس سے جو ہماری ڈبیٹ کی طرف پوائنٹ جو میں لانے لگا تھا ڈسکشن کی طرف ناٹ ڈبیٹ، تو اس میں یہ تھا کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کیٹیگوریکل حکم دیا کہ اپنے بیٹے کو قربان کریں، اور سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا جو وے آف اپ برنگنگ ہز سن تھا نا، وی شوڈ آپٹ دس. انہوں نے اپنے بیٹے کو کہا کہ اللہ کا یہ حکم ہے فانظر ماذا ترا، بیٹا آپ کا کیا خیال ہے، کیا کیا جائے. یہ وے آف براٹ اپ تھا. ہم بچوں کو یہی پوچھیں کہ آپ کا کیا خیال ہے. جب اس طریقے سے ماں باپ کریں گے، اساتذہ کریں گے، وی شوڈ اوپن دا روم فار ڈسکشن ناٹ فار ڈبیٹ. ڈبیٹ جو ہے نا وہ میں سمجھتا ہوں ایگو سینٹرڈ ہوتی ہے. ہم 99% ریلیجیس معاملات میں آپ بھی ایگری کریں گے ایگو سینٹرڈ میکینزم کے تحت ڈبیٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ آپ بھی غلط ہو، اپنے آپ کو پروف کرنے کے یس آپ کو صحیح، اور میرے صحیح ہونے کا لازمی نتیجہ ہے یہ کہ آپ غلط ہو. آپ اپنے آپ کسی کو پوائنٹ آف ویوز دو، باقی ساری باتیں کرو. جس طرح مجھ سے بچے جب سوال کرتے ہیں کہ میں انہیں یہ بولتا ہوں، میں کہتا ہوں ٹھیک ہے بیٹا آپ کے اسلامک اللہ پہ اعتراضات ہیں، بالکل ٹھیک ہے، کوئی ایشو نہیں ہے. یو آر ناٹ دا فرسٹ ون اینڈ یو آر ناٹ دا لاسٹ ون. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں بے شمار لوگ تھے جن کے اعتراضات تھے، تو ایسی کوئی بری بات نہیں ہے. پوائنٹ از دس، میں نے مان لیا آپ کی بات فار دا سیک آف آرگومنٹ، آئی ایڈمیٹڈ دس پرٹیکولر فیکٹ کہ ایتھیزم جو ہے سوری اسلامک اللہ غلط ہے، مان لیا. یہ ایک کنسیپٹ نگیٹ ہو گیا، بالکل ٹھیک ہے، آگے چلتے ہیں. دین ہو از دا کریٹر؟ کسی کو تو ٹھہرائیں گے، کسی کو ٹھہرائیں گے، یا پھر آپ آرگومنٹ کریں. اچھا اب ایک پرابلم یہ ہے سلیم بھائی کہ ہمارے بچوں کو یہ لگتا ہے، اور اس ماڈرن جنریشن کو یہ لگتا ہے، اور میں کلاسز میں پڑھاتا بھی ہوں، ڈسکس بھی کرتا ہوں، بلکہ میں نے ایک بکلیٹ بھی الحمدللہ لکھا ہے، اور اس پر میں نے ٹاپک ہی یہ رکھا ہے کہ ریلیجن، سائنس اینڈ ایتھیزم، اور اس کے مطلب سب ٹائٹل یہ ہے ڈو سائنٹیفک نالج نگیٹس اور فیسیلیٹیٹس دا کنسیپٹ آف گاڈ. اب بچوں کو یہ لگتا ہے کہ سائنٹیفک ہونے کا، انٹلیکچوئل ہونے کا، ماڈرن ہونے کا مطلب یہ ہے کیونکہ سائنس آ گئی ہے صرف بس جی اسی تے ختم ہو گئی ہیں ساریاں گلاں. بٹ دا پوائنٹ از میں زیادہ ڈبیٹ میں نہیں جاؤں گا، اتنا ٹائم بھی نہیں ہے. میں ایک بیسک ایشو کو ایڈریس کروں گا جو تھاٹ پرووکنگ ہوگا، آئی ہوپ سو کسی کے لیے. وہ یہ ہے کہ یونیورس کا سٹارٹ کہاں سے ہوا؟ تو وہ سارے بچے بولتے ہیں بگ بینگ سے. میں نے کہا جی ٹھیک ہے، بگ بینگ کیسے ہوا؟ ایکسپلوژن ہوا. میں نے کہا ایکسپلوژن کے لیے کیا چاہیے تھا؟ بچے کہتے ہیں انرجی. اور میں نے کہا ایکسپلوڈ کیا ہوا؟ تو کہتے ہیں میٹر. میں نے کہا یو نو بیٹر دین می اینڈ آئی ول بی ویری ہیپی ٹو بی کریکٹڈ بائی یو وین یو ول کاؤنٹر مائی آرگومنٹ کہ یہ تو سائنٹیفک اسٹیبلش لا ہے، انرجی اور میس کین نیور بی کریٹڈ ناٹ اٹ کین بی ڈسٹرائڈ. پہلی انرجی اور پہلا میٹر آیا کہاں سے؟ There has to be a creator. نہیں ہے تو آپ بتا دیں. اچھا اب یہ ایک ایسی چیز ہے کریشن ایکس نہیں لو اس کو بولتے ہیں، کریشن آؤٹ آف نتھنگ. اسٹیفن ہاکنگ نے بھی اپنی کتاب اپنی بک دا گریٹ ڈیزائن میں لکھا ہے بیکاز دیر از اے لا لائک گریوٹی سو یونیورس کین ایمرج آؤٹ آف نتھنگ. بٹ دا پوائنٹ از سائنس ہیو proved that particular fact nothing is no more nothing in this era. یہ عقل کے بھی اصولوں کے خلاف ہے نا. دا پوائنٹ از گریوٹی ایگزسٹ کرے گی نا سلیم بھائی ایسے جب زمین ایگزسٹ کرے گی، ہاں جی، جب میٹر ایگزسٹ کرے گا، جب بال پوائنٹ ایگزسٹ کرے گی. دا پوائنٹ از ہم اس ٹائم پیریڈ کی بات کر رہے ہیں جب کچھ بھی ایگزسٹ نہیں کر رہا تھا. اب یہاں پہ اب آپ مجھے بتا دیں مور سائنٹیفک اپروچ کیا ہے کہ کریٹر تھا یا نہیں تھا. جس طرح دھروو راٹھی کہتے ہیں، ابھی وہ آپ نے بھی سنا ہوگا، مطلب ہی از ون آف دا موسٹ فیمس پرسن بھائی، اس کے ملینز میں ویوز ہیں، دنیا اس کو سنتی ہے اور اچھی بات ہے، انفلوئنسر ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ آئی ڈونٹ بلیو ان گاڈ بٹ ایٹ دا سیم ٹائم وہ ویڈیو بناتے ہیں کہ ہاؤ دا ارتھ کیم ان ٹو ایگزسٹینس. اور آپ میں سے کوئی بھی وہ ویڈیو دیکھ سکتا ہے. اس ویڈیو کے اینڈ پہ وہ کہتے ہیں کہ اگر زمین کا سورج سے ڈسٹینس مائنیوٹ لیول پہ بھی ڈسپلیس ہو جائے، اگر زمین کی اپنے ایکسس کے گرد روٹیشن مائنیوٹ لیول پہ بھی ڈسپلیس ہو جائے، اگر زمین کی سولر سسٹم کے گرد گھومنے والی روٹیشن مائنیوٹ لیول پہ بھی ڈسپلیس ہو جائے تو ایوری تھنگ ول بی کولیپسڈ. سو ہو از ریٹیننگ اور مینٹیننگ اور سسٹیننگ all these things؟
دا پوائنٹ از اس کویشچن کو ایڈریس کریں, بالکل آپ سائنٹیفک لیول پہ کریں, آپ چھوڑ دیں, میں کوئی آیت نہیں آپ کو پیش کر رہا, اور میں نے اس اپنی بکلیٹ میں بہت سارے صرف سائنٹیفک مطلب سائنسدانوں کے حوالے دیے ہیں کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ پاسبل ہی نہیں ہے. وہ کہتے ہیں یہ کہہ دینا ایسے ہی ہے جیسے آپ یہ کہہ دو کہ 2+2=$4. وہ $4 نہیں بنیں گے, 4 بنے گا. ڈالر بنانے کے لیے آپ کو کچھ کرنا پڑے گا. بہت سارے اور بھی سوال ہوتے ہیں. جس طرح میں آپ کو کہوں گا ایک بہت بڑا ایلیوژن جو ہے نا ریگارڈنگ دا بینگ آف گاڈ, وہ یہ ہے کہ گاڈ کیسے اسٹارٹ ہوا, گاڈ اگر تھا تو وہ میٹر ہے کہ نہیں ہے, گاڈ کا فزیکل کوئی وجود ہے یا نہیں ہے. یہ سارے سوالات جینون ہیں اس حد تک جب تک آپ گاڈ کو اپنے لیول پہ سمجھتے رہیں. ویری گڈ. جب آپ خود ڈیفائن کر رہے ہیں کہ گاڈ کون ہے. اچھا, دا پوائنٹ از دا پرسن ہو ہیز بین کریٹڈ, اور اینٹی, سوری پرسن تو نہیں کہا جا سکتا, اگر ایک اینٹی کریٹڈ ہے تو دیٹ کین ناٹ بی گاڈ, وہ تو گاڈ ہو ہی نہیں سکتی. اب یہ کیسے آپ کہیں گے نہیں پھر اس کا بھی کوئی کریٹر ہونا چاہیے. جی بالکل, میں نے اپنی بک میں میتھمیٹیکل لا سے پروف کیا ہوا ہے کہ اگر آپ فار دا سیک آف آرگومنٹ ہم یہ بات مان بھی لیں اور آپ بیک پہ جاتے رہیں, آپ کو کہیں نہ کہیں تو 1 پہ اسٹینڈ کرنا پڑے گا. ایگزیکٹلی. کہیں تو تھا, کہیں سے تو اسٹارٹ ہوا, اور وہ جو اسٹارٹ تھا وہ ان کریٹڈ تھا, وہ انسٹارٹیڈ تھا. یہی تو ہم کہہ رہے ہیں. اب میں آپ کو ایک چھوٹی سی ایگزامپل دیتا ہوں. اگر میں آپ سے کہوں کہ آپ مجھے اس بال پوائنٹ کا اسٹارٹ اور اینڈ پوائنٹ بتائیں تو آپ بتا دیں گے. میں کہوں کہ ٹیبل کا اسٹارٹ اور اینڈ پوائنٹ میرا بتائیں, بتا دیں, ہر چیز کا ہو جائے گا. میں آپ سے کہوں کہ ایک یہ میں نے سرکل بنایا, اس سرکل کا مجھے اسٹارٹ اور اینڈ پوائنٹ بتائیں, تو اینٹی بدلنے سے کرائٹیریا بدل جائے گا. گاڈ سے ریلیٹڈ سارے کویشچنس تب بنیں گے جب ہم گاڈ کو کریٹڈ سمجھ رہے ہیں. جب ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ گاڈ ہمیشہ سے تھا, نہیں, وہ ہمیشہ سے نہیں تھا, ہمیشہ سے ہو ہی نہیں سکتا. کیوں نہیں ہو سکتا؟ کیونکہ ہمیشہ اس ٹائم فریم کو ظاہر کرتا ہے جس کا ہمیں پتہ نہیں ہے. ہی کین ناٹ بی باؤنڈ بائی دا ٹائم بیکاز ہی از دا کریٹر آف ٹائم ایز ویل. ہو الاول, وہ اول ہے جس کا پہل ہی کوئی نہیں ہے. ان ساری چیزوں کو اب آپ یہ کہتے ہیں کہ کائنات میں ہمیں ہارمنی نظر نہیں آتی, کون سی سائنس کو مانتے ہیں پھر آپ مجھے بتا دیں. ایٹم کا اسٹرکچر ہے, اگر کس نے ایٹم کو بتایا تھا کہ دا نمبر آف پروٹونس شوڈ بی ایکول ٹو دا نمبر آف نیوٹرونس, سوری الیکٹرانس, اور الیکٹران اور پروٹون کی جو الیکٹرو میگنیٹک فورس ہے, کوئی سائنسدان مجھے یہ بتا دے 0.001% بھی سیکنڈ کے 1000ویں حصے میں ڈسپلیس ہو جائے, واٹ ول بی دا ریزلٹ؟ جیسے بیوٹیلائز ان دا آئیز آف بیہولڈر, ان کا مسئلہ ہے کہ جنہیں. سو دا پوائنٹ از, اگر آپ کو اسلامک اللہ پہ اعتراض ہے آپ ضرور کریں, پھر آپ ہمیں بتا دیں کون سا کریٹر ہے, یا ہم سے بات کر لیں. ہمارے بھائی پوچھتے ہیں کہ سر پلیز ڈونٹ سے مائی نیم, اینڈ سر مائی کویشچن از دیٹ از اللہ ان دا فارم آف میٹر اور جسٹ از ان آور تھاٹس, اینڈ اف اٹ از ناٹ ان دا فارم آف میٹر then how can he create other matters, for example human beings, iron, water, fire and whatsoever. یہ سوال یہ ہم یہی بات کر رہے ہیں نا سر. آپ دیکھیں, اگر آپ چاہیں گے, انسان جو ہے وہ لمیٹیڈ ہے, باؤنڈ ہے 20 to 20,000 ہرٹز میں. اب آپ یہ کہیں کہ بیٹ ہے وہ ہم سے زیادہ سمجھدار, ایک بریکٹ ہے ہر لیول کے اوپر, میں اس کمرے کے باہر نہیں دیکھ سکتا, میں 20 to 20,000 ہرٹز کے بیونڈ نہیں سن سکتا. تو ایک لمیٹیڈ چیز کبھی بھی ایک ان لمیٹیڈ چیز کا احاطہ نہیں کر سکتی. ایگزیکٹلی وہ کیسا ہے کیسا نہیں ہے وہ ہمیں قرآن نے جو اس کی ڈسکرپشن دی ہے, نور علی نور, ہمیں نہیں. اور ہم ایسا نہیں ہے کہ آپ دیکھ نہیں سکتے, ہاں آپ کو ویٹ کرنا پڑے گا. اس فیز میں نہیں ہم دیکھ سکتے, لائف کے اس فیز میں نہیں دیکھ سکتے. جیسے ماں کے پیٹ میں جب ہم تھے, کیسے کوئی شخص مجھے یہ سمجھا سکتا ہے, مطلب مجھے سمجھا دیں کہ پانی کا ایک قطرہ, میں چلیں اس کو ایک اور لیول پہ لے جاتا ہوں. دیکھیں سر, سائنس جو ہے نا وہ ہمیں ہمیشہ ایڈریس کرتی ہے کویشچن آف ہاؤ کو. میں ایگزامپل سے اس کو ایکسپلین کر دیتا ہوں. کویشچن آف ہاؤ کیا ہے؟ کویشچن آف ہاؤ یہ ہے کہ چوزا 21 دن کن فیزز میں سے گزر کے باہر آیا, بٹ دا کویشچن آف ہو ریمینز دا سیم. کیا مطلب ہے؟ ایوری ون نوز دا فیکٹ, میں اب اس ڈیبیٹ میں ڈیٹیل یا ڈیبیٹ میں نہیں جا رہا, کہ اسپم سے اسٹارٹ ہوا, ٹھیک ہے. اس اسپم کو میں, چلیں اس کو کلاس میں بچوں کو یہ بات بھی بولتا ہوں کہ ایک دن بیٹا آپ نے مجھے فرائی انڈا کھلایا اور آپ نے توڑ کے کہا دیکھیں سر یہ فرائی بن رہا ہے, یہ آملیٹ بن رہا ہے. تیسرے دن آپ نے مجھے کہا کہ سر وہ چوزا نظر آ رہا ہے, وہ بھی اسی انڈے میں سے نکلتا ہے. میں کہ ایزیوم فار اے مومنٹ آئی ایم اے پرسن ہو از ناٹ اویئر آف دس پرٹیکولر فیکٹ, شوڈ آئی بلیو یو؟ کبھی بھی نہیں, کبھی بھی نہیں. میں نے کہا کیوں؟ کیونکہ میں آپ سے سوال کروں گا, تم نے جب انڈا توڑا تھا دیٹ واز لیکوڈ, ہو کنورٹڈ دس لیکوڈ انٹو بلڈ, into feathers, into bones, into beak, into complex nervous system, neurology, veins and so on and so forth. Who remains the same? How آپ کو یہ بتائے گا 21ویں دن beak of the beak آتی ہے,
بیک کے اوپر ایک چھوٹی سی بیک آتی ہے جو ہیچ ہونے کی ریزن بنتی ہے ایگ کے, بٹ دا پوائنٹ از اس 21ویں دن ہی بیک کے اوپر بیک کیوں آتی ہے ایسے ہی اور کون لے کے آتا ہے؟ ہم سب جو ہیں, سائنس آج تک ہمیں نہیں ڈسکور کر سکی, اور اٹ ول ٹیک اے لانگ پیریڈ آف ٹائم. اگین پانی کے قطرے کے ساتھ خون میں کنورٹ ہونا, خون کا اس کمپلیکس سسٹم میں کنورٹ ہونا. اگین میں ہمیشہ بولتا ہوں, بینگ فادر بھی میں یہ بات کہتا ہوں, اور میں ایڈمٹ کرتا ہوں کہ ماں سے زیادہ بچے کو کوئی پیار نہیں کرتا. میں بولتا ہوں بچوں کو کہ بیٹا جب مدرز وارم میں بچہ تھا, ماں کو صرف ایک ڈیوٹی دے دی جاتی کہ بچے کی ایکسکریشن کا آپ نے ٹیک کیئر کرنا ہے, باقی سارا کچھ ہم کر رہے ہیں. امنیوٹک فلوئڈ ہم مینیج کریں گے, باقی ساری اس کی ڈیولپمنٹ ہم کریں گے. 1 سیل, 0 سے 1 سیل, 1 سیل سے 37 ٹریلین سیلز, اور ان 37 ٹریلین سیلز کی آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ کوآرڈینیشن آپ کو یہ سمجھ آتی ہے؟ نہیں آ سکتی. تو آپ بات اس کی کر رہے ہیں جو یہ ساری کوآرڈینیشن کر رہا ہے. میں دا پوائنٹ از کہ ہم اس کو لمیٹڈ فیز آف مائنڈ کے ساتھ سمجھ نہیں سکتے. ایک اور بات آئی ووڈ لائک ٹو ایڈ اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. دیکھیں میں کہتا ہوں کہ آپ نے دنیا میں وہ تو دیکھے ہی ہیں نا, 2 سمندر اور 2 دریا جن کا آپس میں وہ نہیں ملتا. میں ہمیشہ بچوں کو کہتا ہوں لک ایٹ یور اون پام, یہ اس کو زور سے دباؤ تو آپ کو آپ کی وین اور آرٹری نظر آ جائے گی. آپ کو پتہ ہے کہ کیوں وین اور آرٹری کا, حالانکہ تھاؤزنڈس آف گیلنس آف بلڈ ہے جو 24 آورس میں سرکولیٹ ہوتا ہے, جسٹ گوگل دا نمبر. دا پوائنٹ از کبھی بلڈ اس کا اس میں کیوں نہیں جاتا اور اس کا اس میں کیوں نہیں جاتا؟ ہو کو ایڈریس کریں. کون ہے جو ایک بیج کو اتنے بڑے درخت میں بنا دیتا ہے؟ حالانکہ ہم سب جانتے ہیں کہ فوٹو سنتھسس کے پروسیجر میں مائنیوٹ ڈسٹربنس, مائنیوٹ فلکچویشن, مائنیوٹ لیکنگ آف اینی تھنگ وڈ ریزلٹ ان ٹو اے کولیپس. تو میرا زندہ رہنا کوئی بڑا معجزہ نہیں ہے. لوگ آئی ایم ڈرنکنگ واٹر. اس میں ایک پوائنٹ میرے ذہن میں یہ آ رہا ہے کہ بچے نے یہ سوال کیا ہے کہ اگر خدا میٹر ہے تو پھر کیا سچویشن ہوگی, اور اگر خدا میٹر نہیں ہے تو پھر وہ میٹر کو کیسے کریٹ کر سکتا ہے. پہلی بات تو یہ کہ اگر وہ میٹر ہے تو پھر وہ خدا کی ڈیفینیشن کے لیے کوالیفائی نہیں کرتا ہے. آپ پھر جو بھی جواب آئے گا وہ اس کا مطلب خدا نہیں ہے, آپ کو کوئی اور سوال کرنا پڑے گا. دوسری بات ٹھیک ہے کہ خدا میٹر نہیں ہے, ہاں یہ سوال کہ خدا میٹر نہیں ہے تو میٹر کو کیسے کریٹ کرتا ہے, یہ میرے لیے پرابلم ہے کہ مجھے کوئی میٹر چاہیے کسی چیز کو بنانے کے لیے, لیکن دی کریٹر کو کوئی میٹر نہیں ریکوائرڈ ہے, اسی لیے وہ دی کریٹر ہے, اسی لیے تو وہ کریٹر ہے. یہی وجہ ہے کہ وہ کریٹر ہے, یہی تو ورنہ اس کا بھی کوئی کریٹر ہوتا. بدیع السماوات والارض, وہ کہتا ہے کہ زمین اور آسمان موجود نہیں تھے, اس لیے تو وہ اللہ ہے. اس کے پاس سیمپل نہیں تھا اینڈ ہی کریٹڈ ایوری تھنگ, اینڈ وی کین ناٹ موو ود آؤٹ سیمپل, وی کین ناٹ موو ود آؤٹ. ہم باؤنڈ ہیں میٹر کے, ہم باؤنڈ ہیں 20 to 20,000 ہرٹز کے, ہم باؤنڈ ہیں زندگی کے. لیکن ہم جو بھی بناتے ہیں, مثلا آپ دیکھیں کہ ہم نے یہ کیمرہ بنایا, ہم نے نیچرل جو بھی لاز ہیں ان کو ریفلیکٹ اپون کیا ان پر, اور پھر ہم نے ایک چیز ایجاد کی ہے. ہمیں تو آئیڈیا کے لیے بھی دیکھنا پڑتا ہے کسی طرف. اگین وہی بات میں کروں گا نا سلیم بھائی, کہ گریوٹی ہے, گریوٹی ایگزسٹ کر رہی ہے, یہ سائنس نے بتا دیا. گریوٹی ایگزسٹ کیوں کر رہی ہے؟ گریوٹی کے لیے میٹر کہاں سے؟ اور دیکھیں گریوٹی کا بھی پھر پروپورشن ہے, کانسٹنٹس پہ چل رہی ہے یہ ساری دنیا. وہ کمپلیکسٹی, وہ اپ ٹو دا پرفیکشن, وہ کانسٹنٹس کون ریٹین ہم بنا کے بڑے خوش ہیں, ہم ریٹین نہیں کر پا رہے. وہ کیسے ریٹین کر رہا ہے ہمیں؟ اسی لیے تو ہم کہہ رہے ہیں, اسی لیے تو اللہ تعالیٰ نے مور دین 1000 ورسز جو ہیں فزیکل فینومینا آف نیچر کو ڈسکس کیا ہے. لک اراؤنڈ یو افعین بالخلق الاول. مجھے سورہ کاف کی وہ آیت اتنی پیاری لگتی ہے, تمہیں لگتا ہے تمہیں پہلی دفعہ بنا کے تھک گئے تھے؟ بل ہم فی لبس فی الخلق جدید, کہ ہم تو تمہیں دوبارہ پیدا کرنے پہ بھی قادر ہیں. جس نے اتنے کمپلیکس انسان کو بنایا ہے, آبویس سی بات ہے کہ وہ اگر سمجھ میں آ جائے گا تو خدا نہیں رہے گا. بس اتنی سی بات ہے. اور دوسری ایک بات مجھے یہ لگتی ہے, میں ہمیشہ بچوں کو یہ بات بولتا ہوں, بیٹا آپ نے اسلام کو نا ایک سب کانٹیننٹ کے پروڈکٹ کے طور پہ آپٹ کیا ہے. بالکل ٹھیک ہے. آپ میری ان ساری باتوں کو نگیٹ کرنے کا پورا رائٹ رکھتے ہیں. نہیں ادھر اے لاجک ہے, ادھر اے لاجک ہے, فلانا ہے. ٹھیک ہے جی, بالکل ٹھیک ہے. یہ یونیورسل فیکٹس آپ کے اکارڈنگ نہیں ہوں گے, دس از یور رائٹ. ٹھیک ہے, میرے لیے ہیں, آپ کے لیے نہیں ہوں گے. پھر آپ مجھے یہ بتائیں کہ ڈاکٹر لارنس براؤن کو کس نے مسلمان کیا؟ کوئی کمپلشن نظر آتی ہے؟ کوئی تبلیغ نظر آتی ہے؟ آپ کو امریکہ کی سٹیزن شپ چاہیے, آپ کو امریکہ میں جا کے ڈاکٹر بننا ہے کیونکہ 35 سے 40 ہزار ڈالرز پر منتھ ملتا ہے. وہ رہ رہا ہے, وہ دنیا کا ون آف دا بیسٹ ڈاکٹر ہے. آپ گوگل کریں کیوں کنورٹ ہوا. میں آپ کو کہوں گا کہ آپ کے پاس وہ ہیں, کیا نام ہے ان کا, یوسف ایسٹس ہیں,
وہ کیوں کنورٹ ہو رہے ہیں؟ میں نے تو نہیں تھا انہیں کہا. یوسف اب ان کا نام ہے, پچھلا مجھے سوری ذہن میں نہیں آ رہا تھا. اسی طرح مورس, ڈاکٹر مورس بکائل جو ہیں, آپ گوگل کریں آپ بتا دیں. اب دیکھیں دا پوائنٹ از, میں ہمیشہ یہ بات کہتا ہوں, جیسے آپ کو یہ نہیں نہ سمجھ آ رہی سلیم بھائی, میں آپ سے کہوں فرینکلی اسپیکنگ, مجھے بھی یہ سمجھ نہیں آتا. ایسا نہیں ہے کہ اعتراض نہیں آتا, سوال نہیں آتا, سوال انسان کے ذہن میں آتے ہیں. جناب ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ اللہ نے قرآن میں بتایا کہ تھاٹ پرووک کیا تھا. انہوں نے کہا جی سورج میرا رب ہے, پھر نگیٹ کیا کس بیس پہ؟ لاجک کی بیس پہ نا. پھر کہا نہیں جی چاند ہوگا, نہیں جی آگ ہوگی. عقل ہی تو ہے جو لیڈ کرتی ہے لیڈ کرتی ہے. اگر آپ ان بائسڈ ہوں, آپ کبھی بھی کنفرمیشن بائس سنڈروم کا شکار نہ ہوں, جسٹ گوگل دس ٹرم نا. تو اب میں ہر چیز ادھر ایکسپلین نہیں کر سکتا, ٹھیک ہے, ٹائم اس طرح سے نہیں ہے, لیکن میں یہ ایک امپورٹنٹ ایگزامپل دوں گا ڈاکٹر مورس کی, اینڈ یو کین گوگل دس, یو کین یوٹیوب دس فیکٹ. دا پوائنٹ از ڈاکٹر مورس, ہاں میں کہنے کے لگا تھا, مجھے بھی یہ سمجھ نہیں آتا کہ اللہ تعالیٰ نے یونس علیہ الصلوۃ والسلام کو مچھلی کے پیٹ میں کیسے رکھا ہوگا. میری سمجھ سے قاصر ہے یہ بات. اگین ٹھیک ہے, اب یہی بات ڈاکٹر مورس کے پاس آئی کہ یہ بھی ایک انفارچونیٹ فیکٹ ہے, مسلمانوں نے کنٹمپلیٹ کرنا چھوڑ دیا, پونڈر اوور کرنا چھوڑ دیا. افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها, جو اللہ نے کہا تھا ہم خود ہی اس کا مصداق بن گئے انفارچونیٹلی. 1875 اور 76, آئی کین بی رانگ اباؤٹ دا فگرز, انکل فرعون کی لاش باہر آتی ہے. فرعون صاحب پوری پروٹوکول کے ساتھ باہر آتے ہیں, تو وہ جب باہر آتے ہیں تو ہم اس کی ممی بنا کے واپس رکھ دیتے ہیں. گورا کہتا ہے, فرانس والے کہتے ہیں کہ ہمیں دیں, ہم نے فرعون کی ممی کے اوپر ایکسپیریمنٹ کرنا ہے. فرعون کی ممی جب وہاں پہ جاتی ہے, آپ گوگل کر لیں, اب سوری اب آپ اس کو دوسرے اینگل میں لے دیں, آپ یوٹیوب کر لیں, وہ ریڈ کارپیٹ بچھاتے ہیں جناب, فرعون صاحب آئے نا, کیا بات ہے, پورا پروٹوکول دیتا جاتا ہے بہترین لش پش, اور اس کے بعد پھر وہ ڈاکٹرس کے پاس چھوڑ کے چلے جاتے ہیں. ڈاکٹر مورس واز دا ہیڈ آف دا پینل آف آل دیز ڈاکٹرس. ڈاکٹر مورس کہتے ہیں کہ مجھے 2 چیزیں پتہ لگیں. نمبر 1, فرعون جب مرا تھا جو ڈوب کے مرا تھا, اور وہ ڈوب کے نا ایسے نہیں مرا تھا کہ پانی میں چلا گیا اور گیا 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 گیا. وہ کہتے ہیں جب وہ مرا تھا نا, پانی پریشر کے ساتھ ایسے آیا تھا. سائنس نے انہیں انیبل کیا یہ بات جاننے میں. دوسری بات یہ کہ وہ ہی واز بورن ان اے کرسچن فیملی, raised up as a Christian and became atheist because of his scientific knowledge. He was totally blank regarding religion. اسلام کا اسے پتہ ہی نہیں تھا. وہ کہتے ہیں کہ پوری ریسرچ کے بعد میں نے کہا وہ 3500 سال پیچھے تھے, یہ ہم نے بائبل میں پڑھا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام جب نکل گئے تھے تو انکل فرعون ایک ڈوبے تھے. اس نے بائبل منگوائی, بائبل سے فگر آؤٹ کیا تو فرعون کے ساتھ اس کا پورا لشکر ڈوبا تھا. A question arose in his mind, یار صرف فرعون کی باڈی کیوں محفوظ رہی, ہزاروں لوگ اور بھی تھے. 3500 سال بعد ٹوٹل پانی میں رہنے کے بعد 3 دفعہ دریا نے اپنا کورس بدل لیا. فرعون کی باڈی ریڈیبل نہیں ہونی چاہیے تھی کیونکہ پانی میں اتنا عرصہ رہی ہے, اور باقی سینکڑوں ہزاروں لوگ جو تھے ان کی باڈیاں کہاں ہیں؟ کسی مچھلی نے اس کو کیوں نہیں کھایا؟ سائن آف اللہ. اب یہ سننے کے بعد وہاں پہ اس کو ایک بندے نے کہا اس لیے نہیں کھایا کیونکہ سورہ یونس ورس نمبر 91 میں لکھا ہوا ہے کہ اللہ نے کہا تھا کہ آئی ول ٹیک کیئر آف ہز باڈی اینڈ برنگ ہم آؤٹ ایز اے سائن آف ایڈمونیشن. اب یہ کیسے سمجھ آ سکتا ہے؟ اس نے کہا یہ کیا بلاف ہے, کسی کتاب میں 1400 سال پہلے کیسے لکھا ہو سکتا ہے؟ 1400 سال پہلے یہ لکھا ہی نہیں ہو سکتا. دین ہی کیم ٹو سعودی عربیہ, ریسرچ کی, 3 سال لیے, ہماری طرح نہیں, 3 سال لیے, مسلمان ہوئے اور کتاب لکھی دا قرآن, بائبل اینڈ سائنس. اس دنیا میں سب سے بڑی آپ کہہ سکتے ہیں سائنس اور ریلیجن پہ جس شخص نے کتاب لکھی, ہی واز ون آف دیم. ڈاکٹر گیری ملر کو کس نے کہا تھا اسلام قبول کری؟ یونیورسٹی آف ٹورنٹو کے پروفیسر ہیں, میتھس پڑھا رہے ہیں, اور وہ کہتے ہیں کہ جی مجھے 1 مہینہ دیں, میں قرآن میں غلطیاں نکالوں گا. مہینے بعد کلمہ پڑھ لیتے ہیں اور پھر کتاب لکھتے ہیں دا امیزنگ قرآن. گوگل اٹ, کیا فیکٹس بیان کیے ہیں. آپ اس ڈنمارک کے پارلیمنٹ کے بندے کی ویڈیو دیکھ لیں, وہ کہتا ہے کہ میں نے قرآن پکڑا, میں کہ اس میں غلطیاں نکالوں گا, سیرہ پکڑی, اس میں غلطیاں نکالوں گا, اور بہت ساری باتیں, لیکن اس کی مجھے بڑی پیاری بات لگتی ہے. کہتا ہے when I was reading the سیرہ of Prophet peace be upon him and I came to the point where he at the conquest of Makkah, so I was just waiting what he will do with Abu Sufyan and Hinda, because Hinda has not only killed his beloved uncle, اور جو کچھ انہوں نے کیا تھا وہ سب مسلمان جانتے ہیں. تو I was just waiting. اب یہ پوری طاقت کے ساتھ مکہ میں آ گئے, پورا کنٹرول ہے ان کے پاس, اور وہ مفتوحہ شہر میں, کنکویسٹڈ شہر میں سفید جھنڈے کے ساتھ امن کے طرح داخل ہوتا ہے, اور وہ اتنے بڑے دشمن کو کہہ دیتا ہے جس نے اس کے گھر پہ پناہ لی وہ بھی سیف ہے. لا تسریب علیکم, لا تسریب. میں آج وہی کروں گا جو ابن کریم نے کیا تھا, جو یوسف بن یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم نے کیا تھا. لا تسریب علیکم اليوم.
کہتے ہیں کہ اس پوائنٹ پہ میں نے کہا ہی کین ناٹ بی اے نارمل پرسن. سو اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ ایک نارمل چیز ہے، ایک لمحے کے لیے سب کانٹیننٹ کے پروڈکٹ کے طور پہ نہ دیکھیں، ہمیں چھوڑ کے دیکھیں وائی اسلام از دا موسٹ کنورٹنگ ریلیجن آف دا یورپ، اگر اس میں کوئی سائنٹیفک چیز ہی نہیں ہے. اور بہت ساری اور چیزیں ہیں جن پہ میں ڈیبیٹ کر سکتا ہوں، لیکن اس کی ضرور میرا خیال ظاہر ہے اس کی گنجائش نہیں ہے. اگین میں آئی ول ریپیٹ دس کہ یو کین کانٹیکٹ می، آئی ایم آلویز اویلیبل فار دس پرٹیکولر سیک آف ڈسکشن، ناٹ فار دا سیک آف ڈیبیٹ ایگو سینٹرڈ میکینزم. اگر آپ کو ان سے اختلاف ہے سر، آپ کریں، لکم دینکم ولی دین. دا پوائنٹ از کہ اللہ تعالیٰ نے یہی کہا کہ آپ نے کنٹمپلیٹ کرنا ہے، اور آپ کو اتنی ساری ڈسکشن سن کے اندازہ ہو گیا ہوگا کہ میں نے یہ سب کچھ گھر سے نہیں سیکھا. There was a time when I used to think like this. اس کو اب ہم کنکلوڈ کرنے کی طرف جاتے ہیں، اور آپ ہمارے معاشرے کے 3 طبقوں کے لیے مختصر ایک ایڈوائس دیں، پیرنٹس کے لیے، اسٹوڈنٹس کے لیے اور ٹیچرس کے لیے. سر سب سے پہلے تو پیرنٹس کو یہ سمجھنا چاہیے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا ہما جنتو کا و نارو کا، تم اپنے بچوں کے لیے جنت بھی ہو اور جہنم بھی ہو. ان کی تربیت، ان کا رول ماڈل ہونا، اپنے بچوں کے لیے ماں باپ کا ہیرو ہونا بہت ضروری ہے. اور اب ہم اس پر ڈسکشن نہیں کر سکے، کبھی انشاءاللہ پھر کریں گے. اور یہ یاد رکھیں کہ ایک ماں کا سب سے گہرا رول ہے بچے کے براٹ اپ میں، اور ماں کو سارے کا سارا کانفیڈنس جو ہے نا وہ اسلام اور شوہر دیتا ہے، اس کو سیف گارڈ کر کے. ٹھیک ہے، تو اب آپ یہ یاد رکھیں کہ آپ اپنے بچے کو کہیں گے کہ سچ بولو تو وہ نہیں بولے گا. اگر آپ ساری زندگی اس کے سامنے سچ بولیں گے تو وہ آٹومیٹیکلی کبھی جھوٹ نہیں بولے گا. سو یو شوڈ بی دا رول ماڈل پیرنٹس. اور یہ بڑا مشکل ہے، میں زیادہ ڈیبیٹ میں نہیں جاؤں گا. اس موبائل کے دور میں اپنے بچوں کو موبائل سے دور رکھنا، ان کی ایموشنل چیلنجز کو سمجھنا بہت ضروری ہے. ابراہیم علیہ السلام کو فالو کریں، بیٹا تمہارا کیا خیال ہے، پیار سے اس سے بات کریں. سیکنڈ تھنگ، آپ نے کہا طلباء کے لیے، تو طلباء کو میں یہ کہوں گا کہ وہ پلیز ان بائسڈ ہو کے ہر میدان میں ریسرچ کریں، اسلام میں، سائنس میں، جو واٹ ایور ڈسپلن دے آر گوئنگ ٹو ریڈ. آؤٹ آف دا باکس سوچیں، اپنے آپ کو امیجن کریں، گول سیٹ کریں. 5 سال کے بعد وہ اپنے آپ کو کہاں دیکھتے ہیں، 1 سال کی یونیورسٹی کی تعلیم نے ان کی ذات میں کیا فرق ڈالا ہے. اینڈ پلیز ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ دیٹ نیوڈیٹی از ناٹ ایکول ٹو ماڈرنٹی. یو شوڈ انڈرسٹینڈ دس. آپ کو اپنی سیلف رسپیکٹ کا خود خیال رکھنا ہے. اور تیسرا جو طبقہ ہے وہ اساتذہ ہیں. ایز سمپل ایز اٹ از، دے آر دا کنگ میکرز. بینگ ٹیچرز وی شوڈ ریئلائز کہ ہمیں صرف بچے کو کورس نہیں پڑھانا، ہمیں بچے کو اس سے آگے لے کے چلنا ہے، اس کو زندگی کے ان چیلنجز کو سکھانا ہے. حافظ عمیر صاحب، ہم آپ کے بے حد مشکور ہیں کہ آپ ہمارے پروگرام میں آئے اور بہت ہی مثبت اور فائدہ مند آپ نے گفتگو کی. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے. السلام علیکم و رحمۃ اللہ.